أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وقال تعالی فی موضع آخر: شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دین اسلام کے تعلق سے کچھ باتیں سمجھنے کے لیے، کچھ ایسی چیزیں جن کے تعلق سے غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے میڈیا کے اندر، دین کی وہ باتیں جنہیں غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، زمانے سے جن کے تعلق سے پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے، ان کی کیا حقیقت ہے، ان کے تعلق سے ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ عرض کر دینا مناسب ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا مقصد تخلیق جاننا ضروری ہے۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں کس لیے پیدا کیا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کس لیے بھیجا ہے۔ اگر یہ دو مقصد ہم سمجھ گئے آج، تو جتنے بھی پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں دین کے کچھ باتوں کو لے کر کے اس کے غلط معنی پہنائے جاتے ہیں، ان سب کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا یہاں پیدا ہونا اس کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، تخلیق انسانی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، تبلیغ دین کے خاطر۔ اللہ رب العالمین نے جتنے رسولوں کو بھیجا ہے دین کی تبلیغ کی خاطر۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ فی الدین۔ انہیں حکم دیا گیا تھا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور کسی چیز کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول سے تو یہاں تک کہہ دیا گیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، دین کو پورا اگر آپ نے نہیں پہنچا دیا، تو گویا آپ نے دین کی تبلیغ ہی نہیں کی۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ نوح علیہ السلام سے لے کر کے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سے ہوتے ہوئے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام رسولوں اور پیغمبروں کو، اولو العزم پیغمبروں کو یہی ایک وصیت اور نصیحت کی گئی تھی کہ ہمارے دین کو جا کر کے قائم کرنا، اس میں تفرقہ نہیں کرنا، اس کے اندر اختلاف نہیں کرنا۔ تو رسولوں کا مقصد، ان کی بعثت کا مقصد اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا۔ صحابہ کو اللہ کے رسول نے اسی چیز کی وصیت اور نصیحت کی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت اللہ کے رسول نے یمن بھیجا تھا، اس وقت یہی نصیحت کی تھی کہ سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا، توحید کی طرف بلانا، اور اگر توحید کی بات مان جاتے ہیں اس کے بعد نماز کی طرف دعوت دینا۔
نماز کی بات مان جاتے ہیں، اس کے بعد زکوٰۃ کی طرف بلانا۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، رسولوں کی بعثت کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانا بندوں تک، یہ دونوں کنسپٹ ہمارے ذہن میں رہنا۔ تو پھر کوئی بھی اعتراض کرے گا دین کے کسی بھی مسئلے کو لے کر کے، خاص طور سے یہ اقامت دین کیا ہے، خلافت کیا ہے، ملوکیت کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو لے کر کے جو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ حقیقی میدان میں زیرو ہوتے ہیں۔ یہ ساری تنظیمیں جو خلافت کے نام پر، اقامت دین کے نام پر 90 سال سے قائم چلی آ رہی ہے، 1928 کے اندر اخوان المسلمین جو کہ مصر میں قائم ہوئی، 1942 کے اندر جماعت اسلامی جو کہ ہندوستان اور پاکستان میں قائم ہوئی، یہ سب 90 سال سے 70 سال سے کہاں تک پہنچے؟ کون سی خلافت ان لوگوں نے قائم کی اور کون سے دین کو انہوں نے قائم کر لیا؟ دوسروں کے یہاں چھوڑ دیجیے، اپنے گھر میں انہوں نے کون سا دین قائم کر رکھا ہے؟ جس دین سے مراد یہ حاکمیت لیتے ہیں، خلافت لیتے ہیں، کون سی خلافت انہوں نے قائم کر لی ہے؟ سارے جو پوائنٹس ہیں میں ایک ایک بیان کروں گا اس کی حقیقت، لیکن سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو جماعت ہے، جو سب سے مشہور جماعت ہے اخوان المسلمون، ان کے تعلق سے جاننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اردو میڈیا کے اندر ان کے تعلق سے پروپیگنڈا ہی صرف ہمیں ملتا ہے، حقائق نہیں سمجھ میں آتا ہے، حقائق نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ کون سے ہیں، کس چڑیا کا نام ہے، کہاں تھے۔ بس یہ لوگ تھے، بڑے مجاہد تھے، بہت کام کیا۔ کہاں کام کیا؟ آسمان پہ قائم کیا یا زمین کے نیچے کام کیا؟ اوپر تو کچھ دکھ نہیں رہا ہے 90 سال سے، یا صرف جیلوں میں کام کر رہے ہیں؟ آپ ان کے تعلق سے اردو میں کتابیں پائیں گے، صرف ہوائی فائرنگ، اخوان المسلمون میں شہادتوں کی تاریخ کا نیا باب، اخوان المسلمون تختہ دار سے تختہ اقتدار تک، تختہ دار سے تختہ اقتدار تک، یعنی مقصد جو ہے اقتدار ہے، کرسی ہے، کرسی پر آ جاتے ہیں، اقتدار پہ آ جاتے ہیں، ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ انہوں نے حکومت قائم کی ہے کئی جگہوں پر، لیکن حکومت سے پہلے یہ لوگ خلافت اور اقامت دین اور اسلام کا نام لیتے ہیں خوب، لیکن جب ان کو اقتدار مل جاتی ہے، ان کو جب حکومت مل جاتی ہے، تب کون سی خلافت قائم کرتے ہیں؟ یہودیوں کا جو پارلیمانی نظام ہوتا ہے اسی کو قائم کرتے ہیں۔ یہی ان کے یہاں خلافت ہے۔ کئی جگہوں پر ان کی حکومتیں قائم ہوئیں۔ انہوں نے جو حکومت کا ضابطہ اپنایا، جو مسلم دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، اس سے زیادہ خطرناک انہوں نے ضابطہ اپنایا۔ ہر چیز کے اندر آزادی، جو ڈیموکریسی کا جو اصلی مفہوم یورپ اور امریکہ کے اندر ہے، اس سے بھی زیادہ آزادی والا ڈیموکریسی ان کے یہاں نظر آتا ہے۔ تو یہی ان کی خلافت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب ایک بار ان کو مل جاتی ہے، پھر عوام ان کی حقیقت کو سمجھ جاتی ہے، پھر دوبارہ قریب نہیں آنے دیتی ہے ان کو حکومت سے۔ یہی ان کی اصلیت ہے۔ اور یہ بھی ان کی حقیقت ہے، جب ایک بار چپک جاتے ہیں تو اپنے مودی کی طرح پھر چھوڑنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ غزہ کے اندر حماسیوں کی حکومت ہے، 2006 میں ایک بار الیکشن کرا لیا، اس کے بعد وہ راضی ہی نہیں ہے۔ یہی حال جو ہے ترکی کے اندر ہے، یہی حال ٹیونس کے اندر۔ ان کے ہاں یہی ہے کہ اگر کرسی مل جائے اس کے بعد مت چھوڑو۔ ڈاکٹر اسرار اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت خلافت تقریر کرتے تھے۔ وہ جب تک زندہ تھے انہوں نے جو جماعت قائم تھی اپنا قبضہ کیے ہوئے تھے، اپنے جانے سے پہلے اپنے بیٹے کے نام وصیت کر گئے۔ ان کا بیٹا صاحب زادہ سعید عاکف آج اسی پہ قبضہ کیے بیٹھا ہے،
اور وہ جب تک مر نہیں جائے گا اس پر قبضہ کیے رہے گا. یہی خلافت ہے ان کے یہاں. یعنی ایک چھوٹی سی جماعت وہاں تو خلافت قائم ہو نہیں رہی ہے, یہ پوری دنیا میں چل رہے ہیں خلافت قائم کرنے. تو ان کے نام لینے, یہ میڈیا میں کیا نام لیتے ہیں, تقریر میں کیا کہتے ہیں, لیکن عملاً کیا کرتے ہیں اس کی میں مثال بتا رہا ہوں. تو یہ اخوان المسلمون, ان کے تعلق سے آپ کتاب پڑھیں گے اردو میں تو ان کی حقیقت پر تو کسی نے لکھا نہیں ہے. اخوان المسلمون تو یہاں پہ پائی نہیں جاتی ہے. یہ مصر کے اندر اور 1928 میں بنی تھی. اس جماعت کو جاننے والے حقیقت میں کون ہیں؟ یا تو اس جماعت سے جو جڑے ہوئے تھے, اس کے جو ممبر تھے, جو اس کے ارکان تھے, وہ لوگ حقیقت جانتے ہیں. مصر کے اندر اور عرب دنیا میں جو اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں مختلف جگہوں پر, ٹیونس کے اندر, سوڈان کے اندر, لیبیا کے اندر, فلسطین کے اندر, سیریا کے اندر, اردن کے اندر, اسی طرح سے کویت اور عراق اور یمن اور ایران تک, یہ جو سارے مڈل ایسٹ میں جو ممالک پائے جاتے ہیں وہاں پر ان کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں. اس کے جو ممبران ہیں وہ اس کی حقیقت جانتے ہیں. وہاں جو ان کے اندر رہ کر کے جنہوں نے کام کیا ہے, یا وہ عرب ممالک کے لوگ جو ان کے بیچ میں رہے ہیں, جو ان سے پریشان ہوئے ہیں, ان کے شر و فساد سے جن کو خطرہ لاحق ہوا اور جو جوجھ رہے ہیں آج تک, ان کو حقیقت معلوم ہے. ہمیں یہاں بیٹھ کر کے ان کے بارے میں ہم کیا بتا پائیں گے؟ تو ان کے بارے میں یا تو میں ان کی حقیقت کو پتہ لگانے کے لیے اس کے جو پہلے ارکان اور ممبران رہے انہوں نے چھوڑ دیا اس جماعت کو, انہوں نے پھر کتابیں لکھی ہیں, وہ حقیقت لکھیں گے. پھر وہاں عرب والے جو ان کے بیچ میں رہے ہیں, ان کے شر و فساد سے جو پریشان ہوئے ہیں, جوجھ رہے ہیں, وہ ان کی حقیقت جانتے ہیں. ان کی کتابوں سے آپ جانیں گے ان کی حقیقت کو. یہاں صرف ہوائی فائرنگ کرنے والا جو اردو میں لکھ دیے بیٹھے ہیں ان سے آپ نہیں سمجھ پائیں گے. اس طرح کی کتابوں سے اخوان المسلمون تزکیہ, ادب, شہادت, اخوان المسلمون صبر و استقامت کے عظیم کارواں, اس طرح کی بات. میں ایک پیراگراف پیش کر رہا ہوں ایسے ہی اردو کتابوں کا جو صرف ہوائی فائرنگ کرتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ اخوان المسلمون نے قربانیوں, جواں مردیوں, ایثار و استقامت کے ایسے انمنٹ نقوش چھوڑے ہیں جن کی مثال عہد صحابہ کے سوا پوری اسلامی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ 20ویں صدی کی نامور شخصیت ابو الحسن علی ندوی کو یہ کہنا پڑا, جسے اخوان سے محبت ہے اس کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور جسے اخوان سے بغض اور نفرت ہے اس کے نفاق میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس طرح کی چیز یہ لوگ گڑھ کر کے اپنی طرف سے لکھتے ہیں تاکہ لوگوں کی ہمدردی ان سے بڑھے. ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہے کہ کون ہے یہ. بھائی یہ محمد مرسی کون تھے, کیسے تھے, ان کی زندگی کیسی تھی, وہ کہاں انہوں نے پڑھائی کی, کیسی پڑھائی کی, وہ امریکہ میں گئے, وہاں امریکہ کون سی پڑھائی کیے, انجینئرنگ کی پڑھائی کیے, اور پھر وہاں کتنے سال تک وہاں کے ناسا جو کمپنی ہے سائنس کی, وہاں پر کتنے سال تک وہ رہ کر کے ایجنٹی کیے ہیں, اپنے ملک مصر کے خلاف انہوں نے جاسوسی کی. اس کے بعد جب یہاں پر دنگا اور فساد ہوا عربوں کے اندر 2010 میں, کیسے ان کو پراسرار طریقے سے لایا گیا اور پھر ایک نئی پارٹی بنائی گئی, سیاسی پارٹی, اور پھر اس کا صدر بنا دیا گیا, پھر ان کو الیکشن میں کھڑا کر کے جتا دیا گیا. اور آپ دیکھیں گے اس کے بعد محمد مرسی چمک گئے, وہ امام تھے, شہید تھے, ان کو ایسا کیا گیا, ویسا کیا گیا. آپ محمد مرسی ان کی زندگی کے بارے میں, ان کے خاندان کے بارے میں, ان کے لڑکے, ان کی بیوی, بچے, آپ ہسٹری پڑھ لیجئے, دیکھ لیجئے وہ کیسے تھے, کون سی قربانی انہوں نے دی کہ انہیں شہادت کا درجہ مل گیا. وہ مسلمانوں کے امام ہو گئے. اردو میں آپ دیکھیں گے ایسی تحریر ہے. ان کی برسی پر جب 1 سال گزرا تو لندن کے اندر ان کے بچوں نے برسی منائی اور ان کو شہید جمہوریت قرار دیا. کون سا جو شہید؟ یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں شہید فی المعرکہ, لیکن ان کے بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ شہید جمہوریت. مطلب انہوں نے جمہوریت کو زندہ کرنے کے لیے کوشش کی تھی. کون سی جمہوریت؟ عیسائیوں اور یہودیوں والی جمہوریت کی خلافت قائم کرنے کی کوشش تھی. اگر وہ خلافت قائم کرنے کی کوشش کرتے
تو ان کے بچے ان کو کیا کہتے؟ شہید خلافت کہتے، شہید جمہوریت نہیں کہتے۔ شہید جمہوریت ان کو کہا گیا وہاں پر، ان کے بچوں نے کہا، کہہ رہے ڈیموکریسی یعنی جمہوری طور پر پہلا صدر منتخب ہوا۔ بھائی وہاں پر جو پرچار یہ لوگ کر رہے تھے جمہوریت قائم کرنے کے لیے کہ خلافت قائم کرنے کے لیے پرچار کر رہے تھے، عوام نے ان کو جو ووٹ دیا تھا اسی جھانسے میں آ کر کے کہ یہ اسلامی حکومت قائم کریں گے، لیکن انہوں نے جیت کر کے کون سی خلافت قائم کی؟ ٹی وی پہ آ کر کے اعلان کیا کہ اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکتی ہے، ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے 1923 سے جو بنا ہوا ہے وہی کافی ہے، اور وہی پارلیمنٹ ہمارا شارع ہوگا، شارع کا مطلب قانون ساز ہوگا، اور اسی کو ہم بنیاد بنائیں گے، اسی سے ہم حکومت کریں گے۔ میڈیا میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ حدود اور قصاص نافذ کریں گے کہ نہیں نافذ کریں گے؟ کہا یہ تب سب فقہی چیزیں ہیں، قدیم چیزیں ہیں، آج کے زمانے میں یہ سب کہاں ہو پائے گا۔ حدود اور قصاص جو کہ ایک اسلامی حکومت کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر اسلامی حکومت کا مطلب تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسا کہا۔ یہ تو ایک انکار ہے سرے سے، آپ نہ قائم کریں، لیکن اس طرح سے کہنا کہ یہ تو فقہی چیزیں ہیں، مطلب اس کا تصور نہیں، قائم نہیں ہو سکتا۔ آج قائم کیوں نہیں ہو سکتا؟ قائم کریں تو سعودی میں حدود و قصاص نافذ ہو رہا ہے، آپ کیسے کہہ رہے نہیں ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ حقیقتیں آپ ٹی وی میں آج بھی پا جائیں گے، ویڈیو کلپ آپ آج بھی پا جائیں گے، یہ سارے بیانات۔ الیکشن سے پہلے تقریر کرتے ہیں یہ لوگ کہ ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے اور صرف مصر تک ہی نہیں باقی رہیں گے، اس کو لے جائیں گے، فلسطین پر قبضہ کریں گے، اسرائیل کو وہاں سے بھگائیں گے، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے، اور وہی ہماری راجدھانی ہوگی۔ لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو پرانا سفیر ان کا ہوتا ہے اس کو ہٹا کر کے اپنا نیا سفیر بھیجتے ہیں، محمد عاکف اپنا نیا سفیر بھیجتے ہیں، اور ساتھ میں وہاں کا جو شمون پیرز اسرائیل کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے نام ایک لو لیٹر بھی بھیجتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں صدیقی العزیز، میرے عزیز دوست، ہمارے جو پرانے تعلقات ہیں مصر کے جو معاہدات ہیں پہلے سے وہ باقی رہیں گے۔ اور اس کو سب الجزیرہ نے اس کو نشر بھی کیا، ویڈیو موجود ہے اس کی پوری، کیسے ان کا نیا سفیر وہاں جاتا ہے اور پھر وہ سارے معاہدات جو پہلے سے کیے رہتے ہیں اس کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ سب باقی رہیں گے، کسی کو فسخ نہیں کیا جائے گا، کسی کو توڑا نہیں جائے گا۔ عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایران پر مصری حکومت نے پابندی لگا رکھی ہوتی ہے پہلے سے، لیکن آ کر کے اخوانیوں نے وہ ساری پابندی ختم کر دی ہوتی ہے، اور پھر مصر کو ایران کو یہ اجازت ملتی ہے کہ مصر کے اندر جتنے حسینیات ہیں پھر سے بنانا شروع کر دیں۔ سینکڑوں حسینیات انہوں نے سال بھر میں بنا کے کھڑا کر دیا۔ یہ حسینیات میں کرتے کیا ہیں؟ مصر کے اندر شیعہ ہیں، لیکن ان کو پریکٹیکل طور پر اپنے کسی بھی رسم و رواج کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سعودی میں ہے۔ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، جب سے یہ خمینی کی حکومت آئی ہے ایران کے اندر اسی وقت سے پابندی لگی ہوئی ہے۔ مصر کے اندر شیعہ کچھ بھی پریکٹیکل طور پر نہیں کر سکتے ہیں، ماتم نہیں کر سکتے ہیں، تبرہ نہیں کر سکتے ہیں، صحابہ کے خلاف کوئی چیز نہیں کر سکتے ہیں، جو یہ سب دھوم مچاتے ہیں دوسرے تمام ملکوں میں۔ ہر ملک میں یہ لوگ اس طرح کے ہڑبڑ مچاتے ہیں، اور صحابہ کرام کو کھلم کھلا گالی دیتے ہیں، امہات المومنین کو گالی دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ہر جگہ یہ کرتے ہیں جہاں جہاں پائے جاتے ہیں، لیکن سعودی کے اندر نہیں کر سکتے ہیں۔ مصر میں بھی اسی طرح سے پابندی تھی، لیکن مرسی نے آ کر کے ساری پابندی ہٹا دی، اور وہ حسینیات بنانا شروع کر دیے جہاں پر یہ لوگ ماتم کرتے ہیں، صحابہ کے خلاف تبرہ کرتے ہیں۔ عوام نے دیکھا کہ کیا یہ لوگ ہم سے وعدہ کیے تھے اور کیا کر رہے ہیں، سال بھر نہیں ہوا، یہ تو لگتا ہے اگر کچھ سال یہ لوگ رہ جائیں گے تو مصر کو ویسے ہی یہ لوگ برباد کر دیں گے، جیسے کچھ 1000 سال پہلے فاطمی عبیدیوں کا زمانہ تھا، اس وقت مصر کو ان لوگوں نے شیعہ بنا دیا تھا پورا۔
ویسے ہی فاطمی دور میں، عبیدی دور میں یہ اخوانی اس کو مصر کو دوبارہ واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ 1 سال کے بعد مصر کے عوام اس حکومت کے خلاف آ گئے، ملین مارچ نکالا، ملین کہتے ہیں 10 لاکھ کو، 10 لاکھ سے زیادہ عوام امٹ آئی اس حکومت کے خلاف، مرسی حکومت کے خلاف۔ آپ جو ہے جا کر کے 30 جون 2013 ملین مارچ آپ لکھ دیجئے، وہ پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ انگلش میں لکھیں گے انگلش میں ملے گی، عربی میں لکھیں گے عربی میں ملے گی، اس کو یہاں اردو میں کوئی نہیں بتائے گا کہ 30 جون 2013 کو ملین مارچ یہ مرسی کے خلاف کیوں نکالا گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیسی نے اس کی حکومت کو گرا دیا، فوجی حکومت لے آیا اور امریکہ نے اس کا ساتھ دیا۔ کس نے ساتھ دیا؟ ارے امریکہ اس وقت اخوانیوں کے ساتھ تھا اور مصری عوام نے گرایا ہے۔ اور یہ سیسی، عبدالفتاح سیسی، اس کو تو محمد مرسی نے بنایا تھا فوجی جنرل، اس سے پہلے تو مصطفیٰ اس کا مصطفیٰ نام تھا، وہ دوسرا تھا۔ حسنی مبارک کا جو وزیر دفاع تھا، اس کا جو فوجی جنرل تھا، اس کو ہٹا کر کے عبدالفتاح سیسی کو یہ محمد مرسی نے بنایا تھا، اس لیے کہ جو ہے اس کا خاص دوست تھا۔ لیکن عوام نے اس کے خلاف جب بغاوت کی، اس کے خلاف جب ملین مارچ نکالا، ہر طرف تباہی ہی تباہی تھی، تو پھر اس نے آرڈر دیا فوج کو کہ یہ عوام کو کنٹرول کرو، اور نہیں اگر کنٹرول میں آتے ہیں تو گولی چلا دو۔ فوجی جنرل نے انکار کر دیا کہ ہم گولی نہیں چلائیں گے، بلکہ یہ جو عوام اتنی بڑی مقدار میں نکلی ہے، تھوڑی نہیں ہے کہ ہم کنٹرول کر لیں، ملین مارچ ہے یہ، 1 ہفتے کا ٹائم ہے، اگر ان کے مطالبات پر دھیان نہیں دیا جاتا ہے تو ہم اس حکومت کو ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد 1 ہفتے کا ٹائم دیا، اس کے بعد جو ہے جتنے سرکاری لوگ تھے سب کو گرفتار کروا کر کے سب کو جیل میں ڈلوا دیا۔ انہی کا فوجی جنرل تھا، انہوں نے بنایا تھا۔ اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ عوام پر اب قبضہ تو کرسی پر کر لیے ہیں، اقتدار پہ کر لیے ہیں، اب بھائی جس عوام نے تم کو کرسی تک پہنچایا ہے وہ عوام چاہ رہی ہے کہ تم کرسی سے ہٹ جاؤ، تو ہمارے لائق نہیں ہو، تم نے ہمیں دھوکہ دیا، جو تم وعدہ کر کے آئے تھے اس وعدہ کو تم نہیں پورا کر رہے ہو، تمہارا کام دوسرا ہے، نہ تم رفاہی کام کر رہے ہو، نہ عوام کے مقصد کے لیے کام کر رہے ہو، تم تو ٹوٹل کا ٹوٹل اسرائیل اور ایران کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو، وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہی سب کر رہے ہو صرف، اور کوئی چیز نہیں پبلک کا خیال کر رہے ہو۔ عوام نے ان کو ہٹا دیا، ختم کر دیا۔ لیکن ان لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہ امریکہ نے ساتھ دے کر کے گرا دیا وہاں کی حکومت کو، سعودی نے ساتھ دیا، یہ اخوان کو 1 سال حکومت ملی تھی، بیچارے کیا کرتے 1 سال میں؟ 1 سال آدمی چاہ لے تو 6 مہینے میں 4 مہینے میں وہ کر سکتا ہے جو کوئی نہیں کچھ کر سکتا ہے 10 سال میں۔ آپ جو ہے ابوبکر صدیق کی خلافت دیکھ لیجئے، آپ کے زمانے میں کتنے بڑے بڑے خطرات آئے، خاص طور سے جو مرتدین کا دور ہے، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، کیسے سب کو قابو کیا؟ 6 مہینے میں سب کو قابو کر لیا۔ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ دیکھیے، وہ صرف 1.5 سال خلیفہ تھے، انہوں نے کیا انقلاب لایا، کیا کچھ کر کے دکھا دیا۔ آدمی کو کرنا ہے، جب آدمی پہنچتے ہی کہیں انہوں نے کیا کیا، پورے عرب ممالک سے کہاں سے یا تو چندہ انہوں نے بٹورا، اسرائیل سے رابطے کیے، اور ایران کے حق میں سارا کام کیا کیوں نہیں؟ بہت کام کیا، اگر دیکھیں تو کیا، بہت کام کیا، لیکن جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس تعلق سے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ اخوانیوں کی یہ حقیقت ہے، میں نے مثال بیان کیا ایسے، ورنہ ان کی جو تاریخ ہے یہ تاریخ ان کی منافقت سے بھری ہوئی ہے، یہ دین کے نام پہ قائم ہوتی ہے، دین دعوت کے نام پہ یہ جماعت بناتے ہیں، لیکن ان کا کام دعوت اور تبلیغ کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کے علاوہ جماعت بنتی ہے دین کے نام پہ، دعوت تبلیغ کے نام پہ، لیکن اس کے علاوہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ چنانچہ انسان جب کوئی سماج کے اندر کوشش کرتا ہے، سرگرمی کوئی دکھاتا ہے کسی بھی طرح سے، تو اس کے پاس ایجنڈا ہوتا ہے، باقاعدہ کوئی منصور ہوتا ہے، اس کے لیے آئیڈیل شخصیات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اس جماعت کو جنہوں نے قائم کیا،
حسن بنا 1928 کے اندر، ان کے پاس ایجنڈے تھے، ان کے پاس منشور تھے، ان کے پاس خاص آئیڈیل شخصیات تھیں۔ کن کو انہوں نے آئیڈیل بنایا اپنا؟ ان کی ایک کتاب ہے مذکرۃ الداعیہ دعویٰ والداعیہ، یہ اخوانیوں کے یہاں بہت اہم کتاب مانی جاتی ہے، اصول اور ضابطے کی کتاب مانی جاتی ہے، مذکرات الدعویٰ والداعیہ، یہ حسن بنا نے لکھا ہے۔ اس کے اندر یہ اپنی محبوب شخصیتیں جن سے یہ متاثر تھے، جن کے کارناموں سے متاثر ہو کر کے انہوں نے جماعت بنائی تھی، یہ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ایک لیڈر تربیتی اعتبار سے ایک لیڈر ہی بن کر رہے، وہ لیڈر نہیں جسے حالات و ظروف اور وقت کی ضرورت نے لیڈر بنا دیا ہو، یا ایسی لیڈری کرتا ہو جسے کوئی لیڈر ہی نہ سمجھے۔ در حقیقت انہی اصولوں پر مصطفیٰ کامل، محمد فرید اور ان سے پہلے جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ نے مصر کی ترقی کی بنیاد رکھی تھی۔ انہی اصولوں پر مصر اگر چلتا رہے اور پیچھے نہ ہٹے تو ضرور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا، یا کم سے کم آگے کی طرف ترقی کرے گا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور ہمیشہ نفع میں رہے گا، کبھی خسارہ نہیں اٹھائے گا۔ انہوں نے جن شخصیات کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر مصر ان کے بتائے ہوئے رہنما اصولوں پر اگر چلے گا تو ترقی کرے گا، ان میں انہوں نے خاص طور سے محمد فرید اور اسی طرح سے مصطفیٰ کامل، جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ، ان لوگوں کا نام لیا ہے، اور یہ سب ان کے آئیڈیل ہیں، یہ 19ویں صدی کے سب ہیں، ان سے پہلے کے ہیں، یہ سب ان کے آئیڈیل ہیں۔ لیکن آپ ان کی تفصیل پڑھیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی سوانح پڑھیں گے کہ یہ جمال الدین افغانی کون تھے، شیخ محمد عبدہ کون تھے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بندہ کس طرح قسم کے لوگوں کو آئیڈیل بنایا اپنا۔ جمال الدین افغانی یہ ایران میں پیدا ہوتے ہیں، ان کی ساری تعلیم شیعوں کے ہاں ہوتی ہے، تہران کے اندر، عراق کے اندر، قم کے اندر، اور شیعہ رافضیوں کے جو امام باڑے ہوتے ہیں جہاں پر شیعیت اور رافضیت پڑھائی جاتی ہے، ان کی ساری تعلیم وہیں پر ہوتی ہے۔ پوری تعلیم یہ شیعہ رافضیوں کے یہاں حاصل کر کے اور اس کے بعد پورے عالم اسلامی کا دورہ کرتے ہیں۔ اس وقت عالم اسلامی، عالم عرب عام طور سے، بلکہ پورا عالم اسلامی یا تو برطانیہ انگریزوں کے چنگل میں ہوتا ہے یا تو پھر فرانس کے چنگل میں ہوتا ہے، برطانیہ اور فرانس کے چنگل میں عام طور سے رہتا ہے۔ یہ کبھی لندن میں رہتے ہیں، کبھی پیرس فرانس میں رہتے ہیں، کبھی ترکی میں رہتے ہیں، کبھی مصر میں رہتے ہیں، کبھی ہندوستان میں آتے ہیں، کبھی کابل میں جاتے ہیں، کبھی تہران میں جاتے ہیں، ان کا دورہ ہوتے رہتا ہے، اور سب سے زیادہ یہ مصر میں رہتے ہیں۔ اور ان کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں ایک یہ سیاسی پارٹی وہاں بنا دیتے ہیں، ہر جگہ یہ جاتے ہیں ایک سیاسی پارٹی بنا دیتے ہیں۔ مصر میں سب سے زیادہ یہ وہاں پر ٹھہرے، کیونکہ ترکی کے بعد جو مضبوط ایک حکومت تھی مسلمانوں کی اس وقت وہ مصر کے اندر تھی، وہاں پر انہوں نے جا کر کے سیاسی پارٹی بنائی، یہودیوں سے مل کر کے۔ یہ ماسونیت جو فری میسن ہے، یہودیوں کی جو خفیہ تنظیم ہوتی ہے، انہوں نے عالم اسلام کے اندر اس تنظیم کو ماسونی تنظیم جسے کہتے ہیں، فری میسن ورگنائزیشن جو خفیہ تنظیم ہوتی ہے یہودیوں کی، یہودیوں نے عالم اسلام میں انہی کے ذریعے سے پھیلایا ہے، جمال الدین افغانی کے ذریعے سے۔ یہ پہلے برطانیہ کی خفیہ تنظیم سے جڑے، ماسونی تنظیم سے، اس کے بعد فرانس کی ماسونی تنظیم سے جڑے، اس کے بعد انہوں نے خود اپنی الگ تنظیم بنائی مصر کے اندر اور اس سے جڑے اور اس کو عالم اسلام میں پھیلایا۔ مصر کے اندر جو بادشاہ تھا شاہ توفیق، اس کو اپنا انہوں نے اس تنظیم کے اندر ممبر بنا لیا، اور توفیق کا جو باپ تھا اسماعیل، شاہ اسماعیل، اس کے دور میں انہوں نے یہ تنظیم بنائی تھی، لیکن وہ خلاف تھا ان کے جمال الدین افغانی کے۔ اس کے بیٹے کے ساتھ مل کر کے شاہ اسماعیل کا یہ تختہ پلٹنا چاہتے تھے باقاعدہ، اور اس کو دھوکے سے قتل کروانا چاہتے تھے۔ شاہ اسماعیل نے ان کو
گرفتار کروانا چاہا لیکن انگریزوں نے منع کر دیا۔ انگریزوں چونکہ ان کی وہاں پر فوجی حکومت تھی اور شاہی حکومت وہاں پر کٹھ پتلی کی طرح سے تھی۔ تو یہ جمال الدین افغانی ہوں یا اس کے بعد شیخ محمد عبدہ ہوں، شیخ محمد عبدہ ان کی طرح سے ماسونی تنظیم کے اندر تھے، یہودیوں کے، اور یہ انگریزوں کے فل سپورٹ میں تھے۔ بلکہ شیخ محمد عبدہ عربوں میں ویسے ہی تھے جیسے ہندوستان کے اندر سر سید خان تھے۔ دین کو انہوں نے عقلیت سے اپنے سمجھا، سائنٹیفک انداز میں سمجھا، اور دیکھیں گے سر سید کو کہ قرآن کی تفسیر کو انہوں نے، تہذیب الاخلاق جو نکالتے تھے، پرچہ نکالتے تھے، کیسے انہوں نے اپنی عقلیت کی بنیاد پر اس کا تیاں پانچا کیا ہے، ہر چیز کی تعویل کر دی ہے، فرشتوں کا انکار ہے، وحی کا انکار ہے، ہر چیزوں کی انہوں نے تعویل کی ہے، معجزات کا انکار ہے۔ کیوں؟ یہ کہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، جو انسانی عقل میں نہیں آنے والی چیز ہے اس کا انکار کر بیٹھا۔ ویسے شیخ محمد عبدہ نے کیا ہے۔ ایک تو ماسونی تنظیم کے ذریعے سے انہوں نے الہاد کو، اباحیت کو، سیکولرازم کو عالم اسلام کے اندر اور بالخصوص مصر کے اندر پھیلانے کی کوشش کی انہوں نے۔ جمعیت الاخاء یہ ماسونی تنظیم ہے، انہوں نے یہاں پر قائم کی مصر کے اندر، جس کو قائم کرنے میں ایک عیسائی عورت کا ہاتھ تھا۔ اس کے ساتھ مل کر کے مصر کے اندر جو انگریزوں کا وائسرائے تھا جس کا نام تھا مسٹر کرومر، اور ایک تھا اس کے ساتھ مسٹر بلنٹ، ان دونوں کی تاریخ پڑھیں کہ شیخ محمد عبدہ کی کتنی گہری دوستی تھی ان سے۔ انہی لوگوں کی سفارش سے مصر کے اندر ان کو مفتی عام کا عہدہ دے دیا گیا، مفتی عام بنا دیا گیا ان کو انگریزوں کی سفارش سے، اور پھر اس کے بعد یہ شیخ الازہر بن گئے، اور پھر انہوں نے کس طرح سے فتوے دینا شروع کیا انگریزوں کے حق میں، وہاں کے نصاب تعلیم کو بدل ڈالا، اور اس کے اندر کس طرح سے انہوں نے عصری تعلیم کے نام پر ڈاروین کے عقیدے کو اور ساری چیزوں کو جو سائنس کی بنیاد پر ہوتی ہے ان سب کو ڈال دیا۔ نصاب تعلیم کو، مصر کے نصاب تعلیم کو انہوں نے بگاڑ کر کے رکھ دیا ان کے یہاں۔ اور ان کے جو خاص ایک ساتھی تھے قاسم امین، ان کی کتاب انہوں نے لکھی تحریر المرأۃ المسلمہ، اور اسی طرح سے المرأۃ الجدیدہ، جدید عورت، نئی عورت، عورت کی آزادی، اس طرح کی کتاب۔ یعنی عالم اسلام کے اندر اگر ہم تحریک نسواں یا آزادی نسواں کی جو سب تنظیمیں قائم ہوئی ہیں انہی لوگوں نے شروع کیا ہے، قاسم امین اور شیخ محمد عبدہ وغیرہ نے شروع کیا ہے اس طرح کی تنظیمیں قائم کرنا۔ یہ جب کتاب لکھی گئی، اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیخ محمد عبدہ نے یہ پوری کتاب لکھی اور نام لکھ دیا قاسم امین کا، تاکہ کیونکہ یہ مفتی عام تھے مصر کے، شیخ الازہر بنے ہوئے تھے، اگر ان کا نام رہتا تو پھر عوام میں بوال ہو جاتا، ان کو عہدہ چھوڑنا پڑتا، اس لیے نام دوسرے کا لکھ دیا، قاسم امین کا لکھ دیا، ورنہ مضمون سب کا سب انہی کا لکھا ہوا تھا۔ اس کے اندر انہوں نے طلاق کی مخالفت کی، جو موجودہ قرآن کے اندر جس طرح سے موجودہ شکل ہے، تعدد ازواج کا انہوں نے انکار کیا اور کہا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقتی طور پر ایک ضرورت تھی، اب جو ہے ایک سے زیادہ شادی کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ معیوب چیز ہے، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ مطلب قرآن کی آیت جو ہے کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے خاص تھی؟ آج وہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ اتنا بھوڑا پن ہے ان کی بات کے اندر، آدمی اگر تھوڑا سا سوچ لے کہ ٹھیک ہے نبی کے زمانے کے ساتھ خاص ہے تم کہہ رہے ہو، تو کیا صحابہ نے بھی مخالفت کی؟ آپ صحابہ کی تفصیل پڑھیں، سوانے پڑھیں، کوئی صحابی ایک آدھے سے مل جائے گا جس کے بارے میں آئے گا کہ انہوں نے ایک شادی کی ہے؟ نہیں تو میں کہتا ہوں 99% صحابہ نے ایک سے زیادہ شادی کی ہے۔ تو صحابہ نے غلط کیا گیا؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ تو نبی کے زمانے کے ساتھ خاص ہے؟ تابعین کی آپ جو ہے سوانے پڑھ لیجئے، اسلاف امت کی آپ سوانے پڑھ لیجئے۔ یہ محمد عبدہ یہ 20ویں صدی میں آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، اور لوگ نہیں جانتے تھے؟ جس طرح سے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور مطلب
سید مودودی نے آ کر کے 21ویں صدی میں بتا دیا، 20ویں صدی میں آ کر کے بتایا کہ اس کا مطلب ہے لا حاکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ حالانکہ آج تک اس کا ترجمہ سب لوگ کرتے آئے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ الہ کا مطلب معبود، حاکم مطلب الہ اور حاکم میں کوئی ہے ہی نہیں، تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ الہ کا مطلب دیکھیں گے بہت سارے مطلب ہے، لیکن حاکمیت کا اس کے اندر کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ سارے مفسرین متفق ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہی مقصد ہے۔ اللہ کی عبودیت کا اقرار ہے اس کے اندر کہ نہیں بندگی ہے سوائے اللہ رب العالمین کی، بندگی صرف اللہ کے لیے ہے۔ انہوں نے آ کر کے کہا لوگ آج تک سمجھ نہیں پائے، اس کا مطلب ہے لا حاکم الا للہ۔ اس طرح کی باتیں دوسری جگہوں پہ دوسری آیتوں میں ہیں، اس کا لا الہ الا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ اللہ رب دیکھیے، اگر یہ ہم مان لیں، قرآن میں صاف صاف کہا گیا ہے احکم الحاکمین، کیا کہا گیا؟ احکم الحاکمین، اللہ جو ہے سب سے بہتر حکومت کرنے والا ہے، اللہ جو ہے سارے حاکموں کا حاکم ہے۔ یہ آیت خود ثابت کر رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی حاکم ہیں۔ اگر دوسرے حاکم نہ ہوتے تو یہ اللہ کیوں اپنے آپ کو کہتا کہ اللہ جو ہے سارے حاکموں کا حاکم ہے؟ اس آیت میں ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی دوسرے حاکم ہیں، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے تمام حاکموں کا حاکم ہے، اللہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اور دوسرے بادشاہ ہیں اور دوسرے حاکم ہیں، اسی لیے اللہ کہتا ہے اللہ تمام حاکموں کا حاکم ہے، اللہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور یہ جو ترجمہ کرتے ہیں کہ لا حاکم، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے ہمارے سامنے، اور آج بھی موجودہ دور میں بھی لوگوں نے اسی کے مطابق تفسیر کی کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ ہمیں عقلی تفسیر، اپنے جو فہم اور اپنے عقل سے سمجھنے والے جو تفسیر لکھتے ہیں انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان کتابوں کو سامنے رکھیں، وہاں ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن کے معنی اور مطلب کو صحابہ کرام نہیں سمجھ سکے تو اللہ کے رسول سے پوچھا تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس کا یہ مطلب ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، وہی لوگ کامیاب ہوں گے، وہی لوگ امن و امان سے رہیں گے، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اینا لم یظلم منا نفسہ، اللہ کے رسول کون ہے جو اپنے نفس پہ ظلم نہیں کیا ہے؟ ظلم تو ہر ایک سے ہوتا ہے، اور یہاں تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو ظلم نہ کرے وہی کامیاب ہے۔ اس کا مطلب کامیاب ہونے تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ تم لوگوں نے غلط سمجھا، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک نہ کرو بیٹے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں آیت کے اندر شرک مراد ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر اس کے بعد انہوں نے شرک نہیں کیا وہ ہدایت پر ہیں۔ تو صحابہ کے سمجھ میں بات آ گئی۔ تو بہت ساری چیزیں صحابہ کو سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا تو اللہ کے رسول اس کا مطلب بتاتے تھے۔ تو ہم جب تک وہ حدیث نہیں پائیں گے اس آیت کو سمجھنے کے لیے، جب تک ہم اس کا کیا مفہوم نکالیں گے؟ تو ہمیں حدیث میں بہت ساری آیتوں کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ساری چیزیں تفسیر میں سلف صالحین نے لکھ رکھی ہیں۔ ہم جب اس کو پڑھیں گے تو سامنے ہمارے آ جائے گا۔ بہت ساری چیزیں کچھ آیتوں میں مختصر ہوتی ہیں، اس کی تفصیل بتائی جاتی ہے دوسری آیتوں میں، تو اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ اضواء البیان ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کی، کئی جلدوں میں انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ
پہلے ہم آیت کو دیکھیں کہ اس کی تفصیل کہیں قرآن میں موجود ہے یا نہیں موجود ہے، اس کو وہ لا کر کے پیش کرتے ہیں۔ تفسیر ثنائی جو ہے ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے وہ بھی تفسیر قرآن بالقرآن ہی ہے۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، کوئی آیت مجمل ہے، مختصر ہے، اس کے مقابلے میں کوئی آیت تفصیل سے ہے تو اس کو وہاں پر پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم پر ہمیں اللہ تعالیٰ تو ثابت قدم رکھ، وہ راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا ہے۔ اب یہ دیکھیے انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ صراط الذین انعمت علیہم وہ راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ مختصر ہے، انعام یافتہ بندے کون؟ اب آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کون سے بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ آگے ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے اور تیرے راستے سے بھٹک گئے اور جن پر تیرا غضب ہوا۔ ظاہر سی بات ہے اب یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو بھٹک گئے۔ ہم اپنے عقل سے گھوڑے دوڑائیں گے، کس کو مراد لیں گے؟ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے؟ تو یہ سب ہمیں سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی دوسروں آیتوں کو سمجھنا پڑے گا، وہاں سب تفصیل موجود ہے کہ جو تیرے راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اس سے عیسائی مراد ہیں، اور تیرا جس پر غضب ہوا ہے اس سے یہودی مراد ہیں، اور جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں اس سے مراد انبیاء، رسول اور صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ نساء کے اندر اس کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ وہ کون سے بندے ہیں جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ وہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جو نبی ہیں، رسول ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، یہ ان کا راستہ ہے۔ تو کہیں آیت کے اندر اجمال ہوتا ہے، اختصار ہوتا ہے، اس کی تفصیل ہمیں قرآن میں دوسری آیتوں میں مل جاتی ہے، اور اسی طرح سے کبھی ہمیں اس کی تفصیل حدیث کے اندر مل جاتی ہے، جیسے ہم نے جو ظلم کی تفصیل کے بارے میں بتائی۔ صحابہ کے اقوال، خاص طور سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر آیتوں کی تفسیر میں بہت سارے صحابہ مشہور ہیں، خاص طور سے عبداللہ ابن عباس جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، امیر المفسرین جن کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کے اقوال کو، صحابہ کے اقوال کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت سے کیا سمجھا ہے۔ اس کے بعد پھر بعد میں تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ کرام اور محدثین کرام، ان لوگوں نے کیا سمجھا ہے۔ اب صحیح بخاری پڑھیے، کتاب التفسیر، پورا ایک کتاب انہوں نے لکھا ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر آپ کو مل جائے گا۔ یہ محدثین ہیں، 3ری صدی کے ہیں، یہ محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کو امیر المحدثین کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے صحیح بخاری کے اندر جو سمجھا وہ لکھا، قرآن کی تفسیر کو، جہاں ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اس آیت کا شان نزول میں کون سی حدیث ہے، اس سے کیا مراد ہے، وہ ساری چیزیں انہوں نے جمع کر دی۔ صرف صحیح بخاری ہی نہیں، تمام آپ کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ تفسیر پر کچھ نہ کچھ پا جائیں گے، تو حدیث کی کتابوں میں ہمیں مل جائے گا۔ تو ایک جو مسلمان ہوتا ہے، صحیح منہج اور فکر کا ہوتا ہے، وہ پہلے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے کیا مراد لیا ہے، اس کے رسول نے کیا مراد لیا ہے، صحابہ کرام نے کیسا سمجھا ہے، سلف امت نے کیسا سمجھا ہے، اور یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر بالمعصور، اور اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ لیکن جو عقل پرست ہوتے ہیں وہ ادھر دیکھتے ہی نہیں، آنکھ بند کر لیتے ہیں ان کتابوں سے، وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ مراد ہے طیر نبابیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ یہ جو ابابیل چڑیا، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ شیخ محمد عبدہ جن کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اس سے مچھر اور مکھیاں مراد ہیں، مچھر اور مکھیاں مراد ہیں اس سے۔ اور
انہوں نے کاٹا تو پھر اس کے بعد ان کے جسم کے اندر زہر ہو گیا اور اس کے بعد اس زہر سے وہ لوگ مر گئے۔ یہ ان کی عقل کے گھوڑے۔ بھائی قرآن میں صاف صاف ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل، طیر نوابیل، ترمیہم بحجارہ، اس کا ترجمہ صاف صاف ہے جنہوں نے پتھروں کی بارش کی ان کے اوپر، پتھروں سے مارا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ چنے کے دانے کے برابر پتھر انہوں نے اپنے چونچ میں اور اپنے پیروں میں پکڑ رکھا تھا، اسی سے ان کو گرا دیا ان کے اوپر۔ اب ان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، وہ کسی کے اوپر گریں گے تو اسے آدمی کیسے مرے گا؟ نہیں مرے گا۔ مرنے کے لیے بم ہونا، میزائل ہونا، بم ہونا، تبھی مرے گا آدمی۔ چھوٹے پتھر سے کیسے مرے گا؟ چنے کے دانے کے برابر اگر کوئی 150 میٹر کے اوپر سے گرائے تو مرے گا؟ نہیں مرے گا، عقل یہی کہتی ہے۔ تو وہی انہوں نے سمجھا کہ تو کیسے مریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اصل میں کیا تھے؟ مچھر تھے، یہ مکھیاں تھیں دراصل میں، جن کو طیر نوابیل کہا گیا ہے، اور انہوں نے ترمیہم بحجارہ سے مراد پتھروں سے مارا۔ اس سے مراد ہے کہ انہوں نے ڈنک مارا ان کے بدن میں، اس کے بعد زہر پھیل گیا، سب لوگ مر گئے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا اپنی تفسیر کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد سید رشید رضا جو تفسیر المنار ہے اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ سید رشید رضا کون ہے؟ یہ حسن بنا کے استاذ ہیں، شیخ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ان کے تفسیر کو سورہ نساء تک شیخ محمد ابدا نے تفسیر کی ہے، انہوں نے لکھا ہے، اور اس کے بعد باقی سید رشید رضا نے سورہ یوسف تک لکھا ہے، پھر بعد میں دوسرے نے لکھا ہے۔ تو تفسیر منار جو موجود ہے کتاب، اس کو 3 لوگوں نے لکھا ہے۔ تو ان دونوں کی تفسیر جو ہے، چاہے وہ شیخ محمد ابدا ہوں چاہے سید رشید رضا ہوں، ان دونوں نے جو تفسیر لکھی ہے تقریباً آدھا کتاب، آدھا قرآن، وہ دیکھیں گے تو ان میں عقل پرستی ہی آپ کو دکھے گی۔ بہت ساری چیزوں کا انہوں نے انکار کیا، دونوں نے انکار کیا۔ سید رشید رضا ٹھیک ہے، ان کے اندر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اور اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم وغیرہ کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد بہت ساری سدھار ان کے اندر آ گئی تھی، لیکن جو اعتزال اور عقل پرستی انہوں نے اپنے شیخین سے حاصل کی تھی، جمال الدین افغانی اور شیخ محمد ابدا سے، وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان کی تحریروں میں دکھتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے شیخ محمد ابدا جن کے بارے میں بتایا کہ کیا اباحیت انہوں نے پھیلائی، کیا الحاد اور سیکولرزم اور بے پردگی، عالم اسلام کے اندر بے پردگی جو آئی ہے انہی کے دور سے آئی ہے۔ یہی تحریر المرا جو قاسم امین کی کتاب ہے، اسی کے ذریعے سے عالم اسلام میں بے پردگی آئی ہے اور عورتوں کو سڑک پہ لایا گیا ہے پہلی مرتبہ۔ اور یہ انگریزوں کے حق میں فتوے دیتے تھے۔ میں ایک بات بتاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف جس وقت جہاد کی فضا بنائی جا رہی تھی، اس وقت کچھ لوگوں کو کھڑا کیا گیا کہ جہاد کے خلاف لکھو۔ تو کون لوگ آئے تھے؟ قادیانی اور بریلوی، احمد رضا بریلوی اور مرزا قادیانی، ان لوگوں نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا صحیح نہیں ہے، یہ ہمارے لیے حکومت رحمت ہے۔ اور اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو شیخ محمد ابدا کا فتویٰ تھا۔ انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کے نام ایک فتویٰ لکھ کر کے بھیجا کہ انگریزوں کی حکومت رحمت ہے ہندوستانیوں کے لیے، ان کے خلاف جہاد مت کرنا، گھاٹے میں رہو گے۔ اور پھر یہاں پر غلام احمد رضا مرزا قادیانی اور پھر اس کے بعد یہ احمد رضا، ان لوگوں نے اس خط کو پروموٹ کیا، پھیلایا اور کہا کہ صحیح بات ہے، یہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ان کا ساتھ دیے، اور پھر اس کے بعد جنہوں نے جہاد کا اعلان کیا ان کو باغی قرار دیا گیا، بغاوت کہا گیا، اور پھر ان کے خلاف جو ہے حکومت نے باقاعدہ پکڑ دھکڑ شروع کی، ان کو پکڑا گیا، بہت سارے لاکھوں علماء پکڑے گئے، کلکتہ سے لے کر کے لاہور تک پھانسیاں دی گئیں۔ تو آپ دیکھیں گے ان سب کے پیچھے اگر یہ شیخ محمد ابدا ہیں جنہوں نے جہاد کے خلاف فتویٰ دیا، مصر میں بھی فتویٰ دیا اور ایک خط لکھ کر کے ہندوستان میں بھیجا، یہ ساری چیزیں تاریخ میں موجود ہیں۔ سید رشید رضا نے شیخ محمد ابدا کی سوانح پر ایک کتاب لکھی 2 جلد میں،
تاریخ الاستاذ الامام کے نام سے۔ اگر یہ بہت بڑے سلفی ہوتے، جیسا کہ مشہور کیا جاتا ہے کہ سید رشید رضا یہ بہت بڑے سلفی تھے، تو یہ محمد عبدہ کے بارے میں ان کی سوانح پر 2 ضخیم جلدوں میں کتاب لکھتے اور ان کی تعریف میں اور ان کے سارے کارناموں کو بیان کرتے۔ کبھی نہیں ایسا کرتے۔ انہوں نے جو ترتیب دیا تفسیر کی کتاب تفسیر المنار، اس کے اندر انہوں نے شیخ محمد عبدہ نے جو غلط تفسیر کی ہے، بہت بھوٹے تفسیر انہوں نے کی ہے، انہوں نے طلاق کا انکار کیا، ازدواج تعدد ازواج کا انکار کیا، بہت ساری چیزوں کا وہاں پر وہ تعلیق چڑھاتے، بولتے بھائی یہ چیز غلط ہے، کہیں کچھ نہیں، جیسے من و عن اس کو نقل کیا۔ اور انہوں نے جمال الدین افغانی کو ایسے ایسے خط لکھے، وہ سارے اوصاف کے ساتھ جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں، ایسے اوصاف کے ساتھ، تو انہوں نے کیا لکھا نقل کر کے کہ یہ دراصل صوفیوں کے یہاں پایا جاتا ہے، وحدت الوجود کے ذریعے سے ان شیخ کے اندر بھی یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے یہاں یہ نقطہ پتہ چلتا ہے کہ وحدت الوجود ان کے یہاں پایا جاتا، تو یہ تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے، وحدت الوجود ان کے یہاں پایا جاتا تھا۔ الہاد کے ساتھ ساتھ یہ توحید ادیان کے قائل تھے۔ توحید ادیان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جتنے ادیان پائے جاتے ہیں دنیا میں ان سب کو ایک ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے۔ تم یہودی ہو، ٹھیک ہے، یہودی رہو، بہت اچھا ہے، عیسائی ہو، عیسائی رہو، بہت اچھا ہے، ایک ساتھ مل کر کے کام کرتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک فارمولہ بنایا شیخ محمد عبدہ نے اس کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، چنانچہ اس کے ذریعے سے ہم مل کر کے کام کریں گے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں ہمارے درمیان اختلاف ہے، تو اس پر خاموش رہیں گے، ان پر خاموش رہیں گے، اس کا ذکر نہیں چھیڑیں گے، تم اپنا کرو، ہم اپنا کرتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں ہمارا اتفاق ہے ایک دوسرے کا، اس میں ہم مل کے کام کریں گے۔ اور یہ فارمولہ اخوانیوں نے اپنایا، شیخ حسن بنا نے وہی فارمولہ اپنایا۔ چنانچہ ان کے ہاں دیکھیں گے یہ یہودیوں کو بھی اپنا دوست مانتے ہیں، عیسائیوں کو بھی مانتے ہیں، شیعوں اور رافضیوں کو تو سب سے بڑا اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں شیعوں کو۔ اس لیے خمینی جب وہاں پر بغاوت کر کے حاکم بنا تو یہ لوگ اس کو امام بنا لیے تھے، مرشد اعلیٰ بنا لیے تھے، بلکہ تو کچھ لوگ مبارکبادی دینے کے لیے گئے تھے مصر سے اور دوسرے تمام عالم اسلامی سے اس کو مبارکبادی تہران دینے کے لیے گئے تھے، اور اس کے سامنے یہ پیش کیا تھا کہ تم امام المسلمین بن جاؤ، خلیفہ بن جاؤ، تو کہا نہیں، ہم سب کا خلیفہ نہیں بنیں گے، مطلب ہم صرف شیعوں کے خلیفہ ہیں، بس انکار کر دیا۔ یعنی یہ لوگ آپ سمجھ لیں اس کو جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف، وہ کافر سمجھتا ہے، ملعون۔ صحابہ کرام کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں وہ خبیث لکھتا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ایران میں صرف انقلاب لانا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے حرمین پہ قبضہ کرنا اور مدینہ سے شیخین یعنی ابو بکر اور عمر کی قبروں کو اکھاڑ کر اس کو سولی دینا، نعوذ باللہ۔ اور یہ صدام سے جو ہماری لڑائی ہے یہ تو بیچ کا روڑا ہے، ہمارا اصل مقصد ہے حرمین پہ قبضہ کرنا۔ اور یہ لوگ گئے تھے اس کو خلیفۃ المسلمین بنانے کے لیے، یہ بیہودے اخوانیوں کے جو بڑے بڑے رہنما تھے اس کو گئے تھے خلیفۃ المسلمین بنانے کے لیے، پیشکش کرنے کے لیے کہ آپ خلیفۃ المسلمین بن جائیے۔ اور اخوانیوں کے جو بڑے بڑے پیپر نکلتے تھے، الاخوان المسلمون، الدعویٰ، المختار، الاعتصام، جو بڑے بڑے ان کے مجلے اور میگزین نکلتے تھے، اخبارات نکلتے تھے، یہ لوگ خمینی کے بارے میں اور اس نے جو بغاوت کر کے جو حکومت بنائی تھی اس کو اسلامی حکومت کہتے تھے، اور پھر اس کو پروموٹ کرتے تھے پورے عالم اسلامی میں، اس کی تعریف کرتے تھے، اور صدام حسین کے خلاف لکھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ صدام حسین ابھی نئی نئی حکومت، اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے، یہ چاہتا ہے کہ ایک دوسری جو ہے جنگ قادسیہ ان کے اندر، ایران کے اندر برپا کر دے۔ یہ جملہ آپ سمجھ رہے ہیں معمولی نہیں ہے، جنگ قادسیہ برپا کرنا دوبارہ۔ جنگ قادسیہ کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جنگ ہوا،
یہ جنگ ہوئی تھی کس کے زمانے میں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ قادسیہ کی جنگ مشہور ہے، جس کے اندر ایرانی فارسیوں کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا۔ ان کے بڑے بڑے جرنیلوں کو صحابہ کرام نے رسی میں باندھ کر کے مدینہ لائے تھے، غلام بنا کر کے۔ یہ ایرانی فارسی، یہ مجوسی آج تک نہیں بھولے ہیں، اسی لیے ابو بکر اور عمر بن خطاب کو گالی دیتے ہیں آج تک۔ ان کی اور کوئی دوسری دشمنی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے خلیفہ بن گئے تو اس کی بنیاد پہ گالی دیتے ہیں، اس گمان میں مت رہیے۔ وہ جو گالی دیتے ہیں اور سب سے بڑا دشمن اپنا سمجھتے ہیں ابو بکر اور عمر کو، اسی لیے کہ انہی دونوں کی خلافت میں ان کی جو ساسانی فارسی مجوسی حکومت تھی، ان کی آبائی جو حکومت تھی، ان دونوں کے خلافت میں ختم کیا گیا ہے، اور ان کے بڑے بڑے جرنیلوں کو غلام بنا کر کے مدینہ میں لایا گیا ہے۔ عربوں نے غلام بنا کر کے لایا ہے، اسی لیے وہ عربوں کو گالی دیتے ہیں، عربوں کو بدنام کرتے ہیں میڈیا میں۔ اور انہی کے جو دم چھلنے ہیں، انہی ایرانیوں کے جو اہل سنت اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے دم چھلے بنے ہیں، وہ بھی انہی کے سر میں سر ملا کر کے عربوں کو گالی دیتے ہیں۔ ورنہ اگر عربوں کی تاریخ پڑھیں گے عالم اسلام میں، بھی عالم اسلام کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کہاں سے پنپے ہیں؟ اسلام کہاں سے پھیلا ہے؟ اسلام کی روشنی کہاں سے آئی ہے؟ آپ پڑھیے اللہ کے رسول کون تھے؟ عرب تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کا پورا گھرانہ عرب ہے کہ نہیں ہے؟ اہل بیت کون ہیں؟ خلفائے اربعہ کون ہیں؟ پورا صحابہ کی یہ مقدس ہستیاں یہ کون ہیں جنہوں نے پورے عالم میں اسلام کی روشنی کو پہنچایا ہے؟ افریقہ اور اندلس تک پہنچا دیا، یورپ تک پہنچا دیا، اور پھر اس کے بعد بر صغیر پاک و ہند میں انہوں نے پہنچایا اسلام کی روشنی میں۔ یہ سب کون تھے؟ عرب تھے۔ عربوں نے اسلام کو پہنچایا ہے، عربوں نے اس کی روشنی پوری دنیا میں پہنچائی ہے۔ بنو امیہ کے دور تک اسلام پہنچ چکا تھا پوری دنیا میں۔ وہ سب کون تھے؟ عرب تھے۔ آج ان عربوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یہی لوگ ان سے زیادہ بدنام، یہ ڈاکٹر اسرار کی تقریریں سنیے، عربوں کو ایک ایک سے گالی دیتے ہیں، ان کی تباہی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ جھوٹی حدیثیں بیان کر کے امام مہدی کو وہ ایران اور پاکستان سے نکالتے ہیں کہ یہاں سے نکلیں گے، اور جو صحیح روایتیں ہیں بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، کہ امام مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے اور ان کا ظہور مکہ سے ہوگا، اس کو گل کر جاتے ہیں، بیان ہی نہیں کرتے ہیں، اور کہاں کہاں کی جھوٹی حدیث لاتے ہیں یہ بیان کر کے۔ ایک فوج نکلے گی ادھر بر صغیر سے، یعنی پاکستان اور ایران کے راستے سے، وہ امام مہدی کی فوج ہوگی۔ یعنی عربوں سے جہاں سے مین جو مدینہ اور مکہ جہاں سے امام مہدی نکلیں گے، اس کو بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس کو نہیں بیان کرتے ہیں۔ اور ایرانیوں نے جو لاکھوں لوگوں کا قتل کیا خمینی نے، اور اہل سنت ہزاروں اور لاکھوں سنیوں کو انہوں نے قتل کیا، اس کو یہ لوگ انقلابی حکومت کہتے ہیں، اسلامی حکومت کہتے ہیں۔ سید مودودی یہ افسوس کرتے کرتے مر گئے کہ ہمارے ملک پاکستان میں ایران جیسی اسلامی حکومت نہیں قائم ہو سکی، یہ افسوس کرتے ہوئے مر گئے۔ انہوں نے اپنے دور میں فاطمہ جنہ کو ووٹ دیا، اس کے لیے کمپیننگ کیا، باقاعدہ اس کے الیکشن میں کمپیننگ کیا انہوں نے۔ یہ فاطمہ جنہ کون ہے؟ رافضیہ شیعہ، یعنی پاکستان کو بھی ایران بنانا چاہتے تھے، اس کے لیے وہ کمپین کر رہے تھے، پرچار کر رہے تھے الیکشن میں، ایک شیعہ کے لیے، ایک عورت کے لیے، ایک اور وہ بھی شیعہ عورت۔ ان سے کہا گیا کہ آپ عورت کو حاکم بنانا چاہتے ہیں، ملک کا سربراہ عورت ہو کر کے، کہا یہی تو ایک خرابی ہے اس کے یہاں، ایک کمی اس کے یہاں ہے بس کہ یہ عورت ہے، اور سامنے جو ہے جنرل ایوب، اس کے یہاں صرف ایک خوبی ہے کہ وہ مرد ہے، مطلب اس کے یہاں 99 خرابیاں ہیں، اور اس کے یہاں 99 خوبیاں ہیں، صرف ایک کمی ہے عورت، اس کو ایک کمی ہے، اس کو برداشت کر لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کبھی نہیں کامیاب ہو سکتی جس نے اپنا حاکم عورت کو بنا دیا۔ یہ سری حدیث ہے بخاری کے اندر، لیکن یہ اخوانیوں کے سربراہ جو سب ہیں اس کو مانتے ہی نہیں ہے۔ یوسف قرضاوی جو بہت بڑے علامہ بنے بیٹھے ہیں اخوانیوں کے، وہ اس حدیث کے تعلق سے کہتے ہیں
کہ یہ ایک خاص پس منظر میں اللہ کے رسول نے کہا ہے، یہ اسی زمانے کے لیے خاص ہے. یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر کوئی عورت کہیں کا حاکم بن جائے تو غلط ہے، اس کے بعد صحیح ہے. ایک خاص پس منظر میں اللہ کے رسول نے کہا ہے. اور ایک بہت بڑے عالم ہیں اخوانیوں کے، محمد غزالی نام ہے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں. وہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ دراصل اس وقت ایران کے اندر بادشاہی حکومت تھی اور اس عورت کو جبراً بنایا گیا تھا حاکم. تو اللہ کے رسول نے اسی پس منظر میں کہا تھا. بوران نام کے ایک عورت حاکم بنی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں ایران کے اندر. تو کہا وہاں پہ بادشاہی حکومت تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے ایسا کہا تھا، بد دعا کیا تھا. کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں اور بادشاہی حکومتیں نہیں قائم کی؟ بہت سی قائم تھی. کسی کو آپ نے بد دعا نہیں کی. آپ نے سیدھا سیدھا پیغام بھیجا ہر بادشاہ کے نام کہ بھائی ایمان لے آؤ، کامیاب رہو گے، تم اپنے ملک کے حاکم رہو گے. بلکہ آپ نے کہا کہ بھائی حبشہ کے اندر ایک بادشاہ رہتا، عیسائی بادشاہ تھا. کہا بہت نیک ہے، عادل ہے، انصاف پرور ہے، اس کے یہاں چلے جاؤ ہجرت کر کے. آپ نے اس کی تعریف کی. وہ مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، تو بادشاہ تھا، وہ انصاف کر رہا تھا. آپ نے اس کی تعریف کی باقاعدہ. آپ نے بد دعا تو نہیں کیا کسی کے خلاف. تو کہہ رہے کہ وہ شاہی حکومت تھی ایران کے اندر، تو اس عورت کے خلاف آپ نے اس طرح سے بد دعا کی تھی. ورنہ اگر یہ آگے کی بات بہت خطرناک میں کہنے جا رہا ہوں. محمد غزالی نے کہا ورنہ اگر آج اس وقت جس طرح سے اسرائیل میں جمہوریت قائم ہے اور وہاں پہ وزیر اعظم گولڈا مائر ہے، اس طرح جمہوری حکومت کی کوئی عورت اگر سربراہ ہوتی تو اللہ کے رسول ایسا نہ کہتے، نعوذ باللہ. یہ ان کے الفاظ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. کون؟ شیخ محمد غزالی. یہ بہت بڑے معروف عالم ہے اور یہ حسن بنا کے ساتھیوں میں سے ہیں. حسن بنا کے ساتھیوں میں سے ہیں یہ، اور بہت ابھی لیٹسٹ ابھی ان کا انتقال ہوا ہے محمد غزالی. مثال بھی دیا تو کس کی مثال؟ پاکستان کے بے نظیر بھٹو کی مثال نہیں دیا، شیخ حسینہ کی مثال نہیں دیا. اسرائیل کی وزیر اعظم جو گولڈا مائر رہ چکی ہے، سب لوگ جانتے ہوں گے 70 کی دہائی میں، اس کی مثال انہوں نے دی ہے. یعنی اسرائیل کی جمہوریت ان کے یہاں سب سے اچھی جمہوریت، وہ مثال ہے. اور میں بتاؤں یوسف قرضاوی بھی اسرائیل کی جمہوریت پہ فخر کرتے ہیں کہ جمہوریت تو وہاں ہے. اور شیخ غزالی نے کیا لکھا کہ گولڈا مائر جس طرح سے ایک جمہوری حکومت کا ذمہ دار ہے، اس طرح سے اگر نبی کے زمانے میں ایران میں جمہوری حکومت کی ذمہ دار وہ عورت ہوتی تو آپ ایسا نہیں کہتے. یہ جانتے ہیں ایسا نہیں کہتے اللہ کے رسول. مطلب یہ لوگ کیا ہے، آیتوں کی اور حدیثوں کی اس طرح سے تعویل کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے ایسا کہہ دیا اس لیے کہ ایسا تھا، اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ کہتے. تو آج ہم کسی بھی آیت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں ایسا کہہ سکتے ہیں. جس آیت کا یا حدیث کا ہمیں انکار کرنا ہو، نہ ماننا ہو، تو ہم کہہ دیں کہ اس طرح سچویشن تھا اس لیے اللہ کے رسول نے ایسا کہہ دیا. اگر آج کی طرح سے ایسا سچویشن ہوتا تو آپ ایسا نہ کہتے اور اس حدیث پر ہم عمل نہ کریں. تو یہ اخوانیوں کی یہ عادت ہے، یہ ان کی حرکتیں ہیں. اس طرح سے ان کے پیر جو بڑے بڑے ہیں، ان کے جو علماء ہیں، اس طرح سے وہ کرتے ہیں اور اس طرح سے کہتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا شیخ محمد عبدہ کے بارے میں، ان کے ذریعے سے کس طرح سے عورتوں کی آزادی اور لبرل ازم، سیکولر ازم، جتنے نئے نئے ازم کر کے ہیں، یہ سب عالم اسلام کے اندر یہ شیخ محمد عبدہ کے ذریعے سے پھیلا. اور شیخ محمد عبدہ، جمال الدین افغانی، یہ سید رشید رضا، یہ سب آئیڈیل ہیں کس کے؟ حسن بنا کے. انہی لوگوں کے افکار پر انہوں نے اس جماعت کو قائم کیا ہے، اخوان المسلمین جماعت کو قائم کیا ہے اور دین کے نام پہ قائم کیا. اس کے ساتھ انہوں نے خفیہ تنظیم بنائی جس کا کام تھا خبروں کو اکٹھا کرنا، حکومتی سطح پر، عوامی سطح پر، تنظیمی سطح پر جتنی تنظیمیں جماعت پائی جاتی ہیں ان کی رپورٹنگ کرنا خفیہ طور پر. حکومت ایک ایک وزیر کے یہ لوگ رپورٹنگ کرتے تھے.
یہ خفیہ تنظیم، خبروں کو جمع کرنے والی تنظیم جس کو جوالہ کہتے ہیں۔ ایک تنظیم ان کی خفیہ تنظیم تھی مسلح فدائی تنظیم۔ مسلح فدائی تنظیم انہوں نے قائم کر رکھی تھی، جس کا کام تھا نوجوانوں کو بیعت لے کر کے ان کو اس تنظیم کے اندر ڈالنا اور پھر ان کو اسلحہ بازی سکھانا، تاکہ کہیں ضرورت پڑے، مسلح انداز میں ہو کر کے لڑنے کی ضرورت پڑے، حکومت سے لڑنے کی ضرورت پڑے تو ہمارے پاس ایک فوج تربیت یافتہ موجود ہو باقاعدہ۔ بھائی تم دعوت کے نام پہ جماعت الاخوان المسلمین بنا کے بیٹھے ہو تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اچھا کام کر رہے ہو، تمہارے اوپر حملہ کون کرے گا؟ یہ سب احتیاطی اقدام کیوں کر رہے ہو؟ یہ سب تو بڑی بڑی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ اس کے پاس مخابرات ہوتے ہیں، اس کے پاس خفیہ تنظیمیں ہوتی ہیں، ایجنسیاں ہوتی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں، ان کو اس طرح سے ضرورت ہوتی ہے دوسرے جو دشمن ممالک ہوتے ہیں ان سے نپٹنے کے لیے، ان کے بارے میں خفیہ راز جاننے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ ایک ملک کے اندر ملک قائم کرنا چاہتے ہو، اور یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے۔ مسلم ملکوں کے اندر جہاں جہاں ان کی تنظیمیں پائی گئی ہیں وہاں وہاں اس ملک کو تباہ ہونا پڑا ہے۔ نہ انہوں نے صحیح سے وہاں پر حکومت کرنے دی، اور جب یہ حکومت میں آئے تو انہوں نے نہ صحیح سے حکومت کی، توڑ پھوڑ کر کے اگر آئے بھی حکومت میں تو ان لوگوں کا کام یہی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے ان کے بارے میں، چاہے حسن بنا ہو یا ان کے بعد جتنے بھی ان کے مرشدین آئے ہیں، چاہے حسن حزیبی ہوں یا محمد عاکف ہوں، محمد بدی ہوں، یا جتنے بھی ہیں 6-7 ان کے مرشدین ہیں، ان کے زمانے میں سید یہ جب تک تھے مصر کے اندر، شاہ فاروق کا زمانہ تھا 1928 میں، حسن بنا کے زمانے میں شاہی حکومت تھی، حسن بنا کے زمانے میں اس وقت تک وہ شاہی حکومت کی ایک طرف چاپلوسی کرتے تھے، جھنڈا لے کر کے گھومتے تھے، اگر بادشاہ کہیں سے آتا تھا تو اپنے طلبہ تنظیم کو آگے کر دیتے تھے جھنڈا لے کر کے کہ ہم جو ہے مطلب یہ ہو کہ ہم شاہی حکومت کے ساتھ ہیں، اور اندر جو ہے ان کے خلاف ایجنڈا طے کرتے تھے۔ اس کے بعد جب وہاں پر فوجی حکومت آئی، انگریزوں کی حکومت آئی، تو ان لوگوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ فوجی حکومت جب آئی، جمال عبد الناصر کی حکومت آئی، اور جمال عبد الناصر یہ اخوانی جماعت میں شامل تھا، لیکن ان کے سارے عقائد کو وہ نہیں مانتا تھا۔ اس نے فوج سے بغاوت کر کے انگریزوں کو ہٹایا، ملک سے نکالا 1954 کے اندر، اور فوجی حکومت قائم کر لی۔ تو یہ سمجھتے تھے اخوانی کہ جمال عبد الناصر جو ہے یہ اخوانیوں کو سب جگہ دے گا حکومت کے اندر، بڑے خوش تھے، سب بڑے خوش تھے۔ جب اس کی حکومت آئی تو پورے خوشی منا رہے تھے مصر کے اندر۔ جمال الدین افغانی نے اس وقت جو حسن حزیبی جو دوسرے مرشد تھے وہ موجود تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ جو وزارت المعارف ہے، آپ لوگ دیندار آدمی ہو، یہ لے لو اپنا وزارت المعارف یعنی وزارت الاوقاف، دینی شعبہ جو ہے یہ لے لو اپنا چلاؤ۔ یہ غصہ ہو گئے، کہہ رہے ہیں کہ اس کو لے کر کے ہم کیا کریں گے، اسی لیے ہم کو بلایا تھا تم نے، اسی لیے غصہ ہو گئے وہ۔ جمال عبد الناصر نے کہا بھئی آپ کی جماعت جو ہے ایک دینی جماعت ہے، ایک تبلیغی جماعت ہے، دین کے نام پر قائم ہوئی ہے، ٹھیک ہے آپ یہ دین کا جو شعبہ ہے یہ لے لو، یہ چلاؤ، اور باقی جو ہے ہم دیکھیں گے۔ تو یہ غصہ ہو گئے، حسن حزیبی غصہ ہو گئے، کہا اسی لیے ہم کو بلایا تھا یہ وزارت الاوقاف دینے کے لیے، اس سے کیا ہوگا؟ تو کہا ہاں اسی لیے بلایا تھا، اور اگر کچھ نہیں چاہیے تو چلے جاؤ۔ اس کے بعد حسن بنا کے جو خاص دوست تھے احمد حسن باقوری، جمال عبد الناصر نے ان کو بلایا، کہا ایسا ہے حسن حزیبی کو میں نے بلایا تھا کیونکہ وہ جماعت کے تمہارے مرشد تھے، اس لیے ان کو بلایا تھا، اور ان سے بلا کر کے سمجھ میں آ گیا ان لوگوں کی کیا نیت ہے، یہ آخری وارننگ دے رہا ہوں، اگر قبول کرنا ہے تو یہ ایک وزارت تمہارے لیے ہے، قبول کر لو،
اور اگر نہیں قبول کرنا ہے تو بتا دو، ہم اپنی گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں۔ احمد حسن باقوری نے کہا کہ میں قبول کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے، وہ سوچے کہ اگر نہیں قبول کریں گے تو یہ بھی چلا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں۔ اس نے جو ہے ان کو بنا دیا، وزیر معارف بنا دیا، وزیر الاوقاف بنا دیا۔ اس کے بعد حسن حزیبی کو جب پتہ چلا کہ ارے یہ تو میرے مشورے کے بغیر بن گئے، وزیر الاوقاف بن گئے، مجھے بتایا ہی نہیں، انہوں نے جماعت سے ان کو نکال دیا، اخوان المسلمین جماعت سے خارج کر دیا، کہہ دیا یہ تو طاغوت ہو گیا۔ حسن باقوری جو حسن بننا کے ساتھی تھے، دوست تھے، جماعت کے جو بانی جماعتوں میں سے تھے، ان کو نکال دیا، جماعت سے نکال دیا حسن باقوری کو، احمد حسن باقوری کو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اب جماعت حکومت کے خلاف ان لوگوں نے سازشیں رچنا شروع کر دی کہ ہم کو حکومت میں جگہ نہیں ملی، حتیٰ کہ مسلح بغاوت پر یہ لوگ آ گئے، جگہ جگہ ان لوگوں نے دھماکے کیے۔ اب ظاہر سی بات ہے حکومت ایسی صورت میں کیا کرے گی؟ جمال عبد الناصر جو اخوانیوں میں سے تھا، اس نے جب کرسی میں حصہ نہیں دیا ان لوگوں کو، تو اس کے بعد جمال عبد الناصر ان کے نزدیک کیا ہو گیا؟ طاغوت ہو گیا۔ اب اس کو طاغوت کہنا شروع کر دیا ان لوگوں نے، اور بغاوت کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے اس کے پاس فوج تھی، حکومت تھی، اس نے پابندی لگا دی، ڈسمس کر دیا، کہا یہ کل عدم، جماعت کو کل عدم قرار دے دیا۔ جمال عبد الناصر کے دور میں 70 کی دہائی میں اس وقت سب کی پکڑ دھکڑ ہوئی، جو بڑے بڑے تھے اس کے ارکان تھے جماعت کے، سب کو جیل میں ڈال دیا، اور باقی اخوانی جو ارکان تھے سب بھاگ کے ادھر ادھر۔ اس وقت سعودی عرب کے اندر جو فیصل تھے، شاہ فیصل تھے، انہوں نے ان لوگوں کو جگہ دی، ٹھیک ہے تم لوگ مظلوم ہو، چلے آؤ ہمارے یہاں، اپنے یہاں ان کو جگہ دے دی۔ جمال عبد الناصر نے جب وہاں مار مار کے بھگایا، ان کی جو ہے بدتمیزیوں کو دیکھ کر کے کہ ارے میں تو ان کی جماعت میں سے تھا، ہم کو یہ لوگ طاغوت کہہ رہے ہیں، ہم کو کافر کہہ رہے ہیں، ہمارے خلاف یہ لوگ مسلح بغاوت پہ آ گئے، ہم کو مارنے کی بات کر رہے ہیں، ہمارے وزراء کو دھمکی دے رہے ہیں، حکومت کے محکموں پر، بلڈنگوں پر، پلوں پر اور جگہ جگہ یہ لوگ بم دھماکہ کر رہے ہیں، سب کو جیل میں ڈال دیا پکڑ کر کے۔ اس وقت ان کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی، سعودی نے پناہ دی تھی، ملک فیصل نے ان کو پناہ دیا۔ اور اس کے بعد یہ لوگ بولے کہ ہمارے پاس بال بچے ہیں، ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہمیں نوکری چاہیے، تو کہا ٹھیک ہے، ان کے حساب سے پڑھے لکھے تھے، ان کو اکیڈمک لائن میں جگہ دے دی، ٹھیک ہے بھائی کماؤ کھاؤ۔ لیکن یہ لوگ سعودی کے اندر رہ کر کے اندر یہ لوگ تنظیم خفیہ بنانا شروع کر دیے سعودی حکومت کے خلاف۔ یہاں ان کو جگہ ملی، کویت کے اندر ان کو جگہ ملی، یہاں خلیجی ملکوں کے اندر جب یہ آئے تو خلیجی ملکوں کے خلاف انہوں نے تنظیمیں بنانا شروع کر دیں، اور اسی حکومتوں کے خلاف۔ ان کو شام کے اندر بشار اسد سے پہلے جو تھا حافظ اسد تھا، اس نے مار کر کے ان کو بھگایا۔ عراق کے اندر سے صدام حسین نے ان کو مار کر کے بھگایا، اس لیے کہ خمینی کا یہ لوگ ساتھ دے رہے تھے، تو صدام حسین نے ان کو مار کر کے بھگایا۔ یہ لوگ خلیجی ممالک میں آئے، کویت میں آئے، سب سے زیادہ سعودی میں آئے، قطر میں آئے، ان ملکوں نے انہیں پناہ دی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان ملکوں کے خلاف یہ لوگ سازش کر رہے، اور کس کے ساتھ مل کر کے؟ ایران کے ساتھ مل کر کے۔ یہ دیکھیے ان کی خیانت، ان کی بدعہدی، ان کی مکاری اور عیاری، کہ جب ایران اور عراق ایک ساتھ لڑ رہے تھے، اس وقت پوری دنیا عالم اسلام عراق کے ساتھ، صدام کا ساتھ دے رہی تھی۔ پوری دنیا، مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں، سارے مسلمان ایران کے خلاف صدام حسین کا ساتھ دے رہے تھے، اور یہ سارے اخوانی مل کر کے ایران کا ساتھ دے رہے تھے، اور اس کو اسلامی حکومت، امام المسلمین خمینی کو کیا کیا کہہ رہے تھے۔ اور میں جہاں سے بات میں نے چھوڑ دیا کہ جنگ قادسیہ کی بات بولا تھا، یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ارے صدام حسین تو دوسری جنگ قادسیہ چھیڑنے والا ہے ایران کے اندر۔ یہ معمولی جملہ نہیں ہے کہ عراق، مطلب یہ شیعوں کے لیے تو بہت بڑا ہے کہ جنگ قادسیہ، یعنی صدام حسین گویا یہ ہمارے درمیان، جیسے عمر نے ہمارے خلاف جنگ قادسیہ چھیڑا تھا، ہمارے باپ دادا کے خلاف، یہ صدام جو یہ تو عمر بن گیا ہے۔ اور ان کے یعنی
یہ شیعوں کی نظر میں اتنے ہی مبغوض بنا کر کے اخوانی پیش کر رہے تھے صدام حسین کو، جس طرح سے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مبغوض ہیں شیعوں کی نظر میں، ویسے ہی بنا کر کے لوگ پیش کر رہے تھے کہ صدام حسین دوسرا جنگ قادسیہ چھیڑنے والا ہے ایران کے خلاف۔ یہ نہیں جانتا ہے کہ ایران کی جو پبلک ہے، وہاں کی جو عوام ہے، عراق کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہے، اور ان کے یہاں جو جہاد کا جوش اور ولولہ ہے وہ عراق کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور صدام حسین چاہتا ہے کہ ابھی جو نئی نئی اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے اس کو جڑ سے ختم کر دے، ورنہ کہیں اگر مقبول ہوئی عالم اسلام کے اندر اور وہ ذرا طاقتور ہوئی تو اس کی حکومت کو جڑ سے ختم کر دے گا، ایرانی حکومت ختم کر دے گی، اور اس کے بعد تمام عالم اسلام کے اندر اسلامی حکومت کا جھنڈا گاڑ دے گا۔ کون؟ خمینی۔ یعنی گویا عراق صدام حسین کو یہ ڈر ہے کہ ابھی یہ جو نئی نئی اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے ایران کے اندر، اس کو جڑ سے ختم کر دو، نہیں تو اگر نہیں ختم کر پائیں گے تو ایک دن آئے گا کہ عراق سے یہ ہماری حکومت کو ختم کر دیں گے یہ لوگ، اور پھر پورے عالم اسلام میں یہ لوگ اسلامی حکومت کا جھنڈا گاڑ دیں گے۔ خمینی اور وہ عالم اسلام کے اندر اسلامی حکومت کا جھنڈا گاڑ دے گا ان کے یہاں، اخوانیوں کے یہاں۔ یہ پرچار اس طرح سے یہ لوگ کر رہے تھے۔ اس وقت صدام حسین کے خلاف خمینی کا ساتھ دے رہے تھے، ایرانی حکومت کا ساتھ دے رہے تھے، اور اس کو اسلامی حکومت بنا کر کے پوری دنیا میں پیش کر رہے تھے۔ پھر دیکھیے، جب صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا 90 کی دہائی میں، یہ تو 80 کی دہائی کی بات تھی، تو ایران کا ساتھ دے رہے تھے۔ لیکن جب صدام حسین نے 90 کی دہائی میں کویت پر قبضہ کیا تھا، اس وقت پوری دنیا کویت کے ساتھ تھی، مسلمان کویت کا ساتھ دے رہے تھے، اس لیے کہ صدام حسین کا ظالمانہ قبضہ تھا، سارے لوگ کویت کا ساتھ دے رہے تھے، وہ مظلوم تھا۔ اب ایسے موقع پر اخوانی صدام حسین کا ساتھ دے رہے تھے کویت کے خلاف، کویت کے اندر وہ رہ رہے ہیں، کویت نے انہیں پناہ دیا ہوا ہے، صدام نے مار کے بھگایا تھا، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ صدام یہ خلیجی ممالک کو کاٹ کے رکھ دے گا، اس لیے کہ صدام نے دھمکی دی تھی کہ صرف کویت ہی نہیں، میں سعودیہ پر بھی قبضہ کروں گا، امارات پر بھی قبضہ کروں گا۔ تو لوگ سوچ رہے تھے بہت اچھا ہے، تو عراق کا ساتھ دے رہے تھے، اور پیپر میں آیا تھا کہ $50 ملین ان لوگوں نے صدام حسین سے لیا تھا، اور باقاعدہ مصر سے ایک پورا وفد گیا تھا صدام حسین سے معافی مانگنے کے لیے کہ ہم نے غلطی کر دی، ایران کا ساتھ دیا تھا، اب ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور $50 ملین اس سے لیا تھا صدام حسین سے اخوانیوں نے، اور ان کے صدام کے حق میں وہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے، اس کے حق میں کویت کے خلاف، کہ صدام جو قدم اٹھایا ہوا ہے وہ صحیح ہے، اور یہ جو خلیجی ممالک ہیں، کویت ہے، سعودیہ ہے، یہ لوگ امریکی فوج کو بلا کر کے صدام کے خلاف جو کارروائی کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ اور ان لوگوں نے بہت پروپیگنڈا کیا تھا، سعودی کے خلاف مظاہرے بھی ان لوگوں نے کیے تھے اخوانیوں نے۔ یہ سارے لوگ خاص طور سے جو سعودی میں تھے، یہ لوگ اپنے اپنے کار سے وہاں گئے، ریاض میں گئے، اور ملک فہد اس وقت تھے، یہ لوگ گئے مطالبہ کر رہے تھے کہ امریکی فوج کو ہٹا دیا جائے یہاں سے، کہے ٹھیک ہے میں ہٹا دیتا ہوں، ایک کام تم لوگ کرو بس، یہ جو جتنی گاڑیوں سے تم لوگ بیٹھ کر کے آئے ہو اپنے اپنے شہر سے، یہ سب امریکہ نے دیا ہے، یہ سب گاڑیاں یہیں چھوڑ دو، یہ لوگ امریکی فوج جو ہے ان گاڑیوں کو لے کے جائیں گے اپنے ملک، اور چلے جاؤ پیدل سب لوگ اپنے اپنے ملک، اپنے اپنے شہر چلے جاؤ، میں ابھی بھگا دیتا ہوں ان کو، یہ اپنی گاڑیوں کو چھوڑ دو جس گاڑی پہ سوار ہو کر کے آئے۔ سب لوگ منہ لٹکا کر کے بھاگ لیے، اور ان سے معاہدہ تھا 10 سال کا، 2003 سے پہلے 2002 میں جو معاہدہ تھا سعودی نے معاہدہ کیا تھا، اس کے بعد معاہدہ پورا ہو گیا، 2002 میں امریکی فوج کو نکال دیا، سب نکل گئے، اور اس وقت اس سے پہلے امریکیوں نے قطر کے اندر ایک بہت بڑا اڈا بنا کے رکھا تھا جس کو العدید اڈا کہتے ہیں، العدید ایئر بیس، آپ لکھیے العدید ایئر بیس، آپ کو پورا ڈیٹیل بتائے گا کب وہاں پر امریکی فوج گئی ہے، کتنی ہے، 11,000 وہاں پر امریکی فوج گئی ہے 2003 سے پہلے، عراق پر حملہ کرنے سے پہلے وہاں پر وہ پہنچ گئی ہے امریکی فوج پوری کی پوری، 11,000 وہاں پر ہے۔ اخوانی اس کے بعد سے خاموش ہیں، کیا بھئی قطر وہ جزیرۃ العرب میں نہیں ہے، جزیرۃ العرب میں عیسائیوں کو رہنے کے لیے صحیح نہیں ہے،
تو خوب پروپیگنڈا کرتے تھے، سعودی کے خلاف بہت بولتے تھے۔ اب وہی فوج 11,000 وہاں پر پڑی ہوئی ہے عراق، کویت، قطر کے اندر آج بھی ہے، لیکن قطر کے خلاف کیوں نہیں بولتے ہو؟ قطر بھی تو جزیرۃ العرب کا ایک حصہ ہے، وہ بھی تو ایک شاہی حکومت ہے، اس کے خلاف کسی نے کبھی بولا کہ قطر میں فوجی حکومت ہے، کیا نام ہے، امریکی فوج ہے، اس کو وہاں سے بھگایا جائے؟ کبھی کسی نے نہیں کہا ہے۔ اور جب سعودی نے بھگا دیا ان لوگوں کو، کسی کو پتہ نہیں چلا، کہیں نہیں میڈیا میں آیا کہ سعودی نے بھگا دیا۔ اور جب اس کے بعد یہ میں بتا رہا تھا کہ عراق کا انہوں نے کب ساتھ دیا صدام کا، جب صدام نے خلیجی ملکوں کے خلاف اقدام کیا تب ان لوگوں نے صدام کا ساتھ دیا۔ اور دیکھیے 2003 میں جب امریکہ نے ایرانیوں سے مل کر کے، شیعوں سے مل کر کے صدام حسین کی حکومت کو گرانا چاہا، تو پھر اخوانیوں نے کس کا ساتھ دیا؟ امریکیوں کا ساتھ دیا، صدام کے خلاف ساتھ دیا۔ 2005 کے اندر جب حکومت بنائی گئی، اس کے اندر شیعوں کے ساتھ ساتھ اخوانیوں کو بھی شامل کیا گیا، اہل سنت دوسری جماعت لوگوں کو نکال دیا گیا، صرف شیعوں کو اور اخوانیوں کو شامل کیا گیا۔ پول پریمر نے جو حکومت وہاں پر 2005 کے اندر بنائی ہے عراق کے اندر، اس میں شیعوں کو شامل کیا اور اخوانیوں کو شامل کیا۔ انہوں نے صدام کے خلاف امریکیوں کا ساتھ دیا، اخوانیوں نے۔ تو یہ پیترے اپنے مفاد کے حساب سے، اپنی مصلحت کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کب چلے جائیں، جہاں ان کو کرسی ملے گی، جہاں ان کو پیسہ ملے گا، اسی کے فیور میں فوراً یہ ہو جائیں گے۔ یہ دین کا نام، خلافت کا نام اور دوسری چیزوں کا نام، یہ سب پروپیگنڈا ہے، یہ صرف زبانی خرچ ہے۔ پریکٹیکل طور پر عملی میدان میں دیکھیے انہوں نے کیا کیا، ان کی ہسٹری پوری پڑھیے، ہر جگہ کی ہسٹری پڑھ لیجئے۔ مصر میں انہوں نے قائم کیا ہے، مصر کی پوری ہسٹری پڑھ لیجئے، انہی خون و خرابے میں ان کی زندگی گزری ہے۔ بھائی تم دین کے نام پہ ایک حکومت قائم کر رہے، ایک جماعت قائم کر رہے ہو، تم کو کرسی سے، اقتدار سے، حکومت سے لڑنا، ان سے لڑنا، ان سے لڑنا، یہ تنظیم خفیہ بنانا، یہ مسلح فوج بنانا، نوجوانوں کو تربیت کرنا، اسلحہ سکھانا، یہ سب کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یا تو کہہ دو کہ بھائی ہماری جماعت یہ دینی جماعت نہیں ہے، ہم جو ہے سیاسی جماعت بناتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے سیاسی جماعت بنائیں گے تو ان کو اجازت نہیں ملے گی، اسی لیے یہ لوگ دینی جماعت بناتے ہیں، اور دینی جماعت بناتے ہیں، کام ملکوں کے خلاف کرتے ہیں جہاں جاتے ہیں۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ ملک فیصل نے ان لوگوں کو پناہ دے دیا اپنے یہاں، اس کے بعد یہ لوگ یہاں پر سعودی کے خلاف پلان بنانا شروع کر دیے۔ 2010 آتے آتے ان لوگوں نے وہ پورا پلان بنا لیا کہ کیسے عرب ملکوں کو تباہ کرنا ہے۔ ملک عبداللہ اس وقت تھے، یہ لوگ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر قابض تھے، حتیٰ کہ جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا جو دیوان ہوتا تھا، امیر دیوان، وہ بڑا اخوانی ہوتا تھا، خالد تویجری، وہ جس کو چاہتا بادشاہ سے ملنے دیتا، جس کو چاہتا نہیں ملنے دیتا۔ ان لوگوں نے ملک سلمان کے خلاف باقاعدہ ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، اور ایک احمد بن عبدالعزیز کر کے تھے، ان کو یہ حکومت میں لانا چاہتے تھے توڑ کر کے۔ یعنی یہ حکومت بھی پہلے سے جو ولی عہد بنا ہوا ہے اس کو ہٹا کر کے اپنا من پسند یہ لوگ حاکم بنانا چاہتے تھے۔ اگر وہ بن جاتا حاکم، مثال کے طور پر احمد بن عبدالعزیز جو تھے وہ اگر بن جاتے تو ان کے یہاں وہ بہت اچھے بادشاہ تھے، تو پھر ملوکیت ان کے یہاں سعودی کی بھی جائز ہو جاتی۔ جس طرح سے قطر کی ملوکیت ان کے یہاں جائز ہی نہیں، بہت بڑی رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ابھی ان کو پناہ دیے ہوئے ہے قطر، جس دن وہ بھی ہٹا دے، مار کے بھگا دے، وہ بھی سب سے بڑا جو ہے بری ملوکیت ہو جائے گی ان کے یہاں۔ تو پھر سعودی نے جب دیکھا کہ ہمارے ملک کے خلاف ہم نے ان کو پناہ دیا، نائف بن عبدالعزیز جو وزیر داخلہ تھے، انہوں نے ان کے بارے میں عجیب عجیب انکشافات کیے ہیں، کیونکہ وہ لوگ 20 سال سے وہ نائف بن عبدالعزیز وزیر داخلہ تھے، ان کے نس نس سے واقف تھے، کس قدر یہ لوگ نقصان پہنچایا سعودی کو وہ سب جانتے تھے۔ اسی لیے ملک سلمان جیسے آئے تو یہ خالد تویجری جو سب سے بڑا اخوانی جو حکومت کو پورا مطلب ڈیل کرتا تھا، سب سے پہلے اسی کو ہٹا دیا۔ ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہمارا جو سب سے بڑا کرتا دھرتا تھا اسی کو ہٹا دیا، اب کسی کی خیر نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سب کا کان پکڑ کر کے بھگایا انہوں نے۔
ان کی جو کتابیں تھیں ان پر پابندی لگائی، اور ان کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے، رہنما تھے، اور وہ بڑے بڑے جرائم میں ملوث تھے، غداری میں حکومت کے خلاف ملوث تھے، پلان بنانے میں ملوث تھے، ان سب کو ان لوگوں سعودی حکومت نے جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد لے پروپیگنڈا، یہ سعودی جو ہے سب سے بری حکومت ہو گئی، نہیں تو اس سے پہلے جب وہاں کے دودھ ملائی کھا رہے تھے تو سعودی حکومت بہت اچھی تھی۔ لیکن جب یہ لوگ چاہتے تھے کہ ایران کے ساتھ مل کر کے اس حکومت کو ختم کر دیں یمن کے راستے سے، سعودی نے یمن پر حملہ کیا حوثیوں کے خلاف، سب سے زیادہ ان لوگوں کو تکلیف ہوئی، یہ لوگ بلبلانے لگے، حکومت کے خلاف بیان دینے لگے۔ یعنی یمن میں ایران اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے اہل سنت کا نام و نشان مٹا رہا ہے، مٹانا چاہتا ہے جزیرۃ العرب کے اندر آ کر کے، اور ان لوگوں کا خواب ہے کہ یمن کے راستے سے، عراق کے راستے سے ہمیں حرمین پر قبضہ کرنا ہے، اور سعودی حکومت ہے جو اس کو بچا کے رکھی ہوئی ہے، ایرانیوں کے اس خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی ہے، اسی لیے یہ اخوانی ناراض ہیں۔ یہ لوگ یمن کے اندر حوثیوں کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سعودی وہاں پر ظلم ڈھا رہا ہے یمن پر۔ سعودی اگر 2015 کے اندر مداخلت نہ کیا ہوتا، حوثیوں کو مار کر کے وہ صنعاء کے اندر محصور نہ کر دیا ہوتا، تو آج یمن کے اندر وہی حال ہوتا جو عراق اور سیریا کے اندر ہو رہا ہے۔ ایران یہ سمجھ لیجئے کہ ایران یہ اہل سنت کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے۔ سنی مسلمانوں کا خون بہانا ان کے لیے حلال ہے، جائز ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ یا حسین کا نعرہ لگا کر کے مار سکتے ہیں، وہ اگر کہہ دیں گے اگر سنی ہے تو ان کے نزدیک وہ ناصبی ہے، اور ناصبی کا قتل کرنا ان کے یہاں جائز ہے، وہ ناصبی کہہ کر کے مارتے ہیں۔ اور ناصبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت کا دشمن۔ آخر یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کون سنی مسلمان ہوگا جو اہل بیت سے نفرت کرے گا، ان سے دشمنی کرے گا۔ انہوں نے مشہور کر رکھا ہے شیعوں کے اندر، ان کے علماء نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ لوگ ناصبی ہیں، اور اس کے بعد اس کو ناصبی کہہ کر کے اہل بیت کا جو دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اس کے بعد اس کو مارتے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے، عراق کے اندر، سیریا کے اندر شیعوں نے ایسی ہی سنی مسلمانوں کو مارا ہے، ناصبی کہہ کر کے، حسین کا دشمن کہہ کر کے۔ ارے حسین رضی اللہ عنہ کے دشمن آج بھی وہاں پڑے ہوئے ہیں عراق میں، دشمن کہہ کر کے مارا۔ وہاں پہ جتنے سنی شہر تھے بڑے بڑے، تکریت ہے، فلوجہ ہے، صلاح الدین ہے، موصل ہے، ان سب کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ اور یہ داعش کے نام پر، داعش کو ان لوگوں نے بنایا، جہاں جس ملک کو تباہ کرنا ہوتا تھا، جس شہر کو تباہ کرنا ہوتا تھا، کہہ دیتے تھے یہاں داعش والے ہیں، اور اس کے بعد یہ لوگ اس پر حملہ کرتے تھے، وہاں پورا صفایا کر دیتے تھے۔ سب لوگ یا تو ہجرت کر کے بھاگ جاتے تھے، گھر بار چھوڑ کر کے بھاگ جاتے تھے، اور یا پھر یہ لوگ جاتے تھے، مارتے تھے، کاٹتے تھے۔ اتنی جلن ان کے یہاں، شیعوں کے یہاں۔ کبھی نہیں یہ لوگ یہودیوں کو مارے ہوں گے، نعرہ لگائیں گے اسرائیل کے خلاف، نعرہ لگائیں گے امریکہ کے خلاف۔ ایک بھی امریکی کو ان لوگوں نے، شیعوں نے مارا نہیں ہوگا آج تک، ایک بھی اسرائیلی کو آج تک ان لوگوں نے نہیں مارا ہوگا، شیعوں نے۔ لیکن سنیوں کو کتنا مارا؟ افغانستان کے اندر، اہواز کے اندر، ایران میں جو اہواز جو پورا شہر ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، فلسطین کے 4 گنا بڑا علاقہ ہے اہواز، وہاں پہ عرب سنی لوگ رہتے ہیں، ایران کا ظالمانہ قبضہ ہے، فلسطینیوں سے بدتر حالت ہے ان کی، لیکن میڈیا میں نہیں آتا، میڈیا میں نہیں آتا کہ اہوازی کس طرح سے بدتر حالت میں رہتے ہیں، وہ سنی مسلمان ہیں، ان پر کس طرح سے ایران ظلم کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران کے اندر جتنا تیل پیدا ہوتا ہے، گیس پیدا ہوتا ہے، اور انہی تیل اور گیس کی وجہ سے وہ مالدار ہے۔ تیل اور گیس اگر اس کا ختم کر دیا جائے وہ ایک دم فقیر ہو جائے گا۔ یہ سارا تیل اور گیس اسی اہوازی علاقے میں نکلتا ہے۔ اہواز جو کہ خلیج عرب کے ساحل پر آباد ہے، وہیں سے سارا تیل نکالتا ہے، اہواز علاقے سے نکالتا ہے، اور وہاں پر ایک پیسہ نہیں خرچ کرتا ہے۔
ایران سارا پیسہ تیل اور گیس کا کہاں خرچہ کرتا ہے؟ اس کی جو ملیشیائیں ہیں، اس کی جو فوجی دستے ہیں عالم عرب کے اندر، وہاں پر پورا پیسہ خرچ کرتا ہے یہ۔ لبنان کے اندر حزب اللہ ہے، عراق کے اندر اس کے سینکڑوں تنظیمیں ہیں، فوجی تنظیمیں ہیں، ایران نے بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ یمن کے اندر ہے اور دوسرے تمام ملکوں میں اس نے بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایران جہاں پر یہ اپنا پیر پھیلاتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنا فوجی تنظیم بناتا ہے۔ حزب اللہ کے طرز پر وہ سب سے پہلے اپنا فوجی تنظیم بناتا ہے، پھر ان کو پیسہ دیتا ہے، ان کی جو ہے عقلی برین واشنگ کرتا ہے۔ اس کا کام یہی ہے۔ یہ خمینی تنظیم جب سے قائم ہوئی ہے، اس کی حکومت جب سے آئی ہے، اس کا کام یہی ہے کہ عالم اسلام کے اندر شیعہ تنظیموں کو پھیلا دیا جائے، اس کے بعد وہاں بغاوت کرائی جائے اخوانیوں سے مل کر کے۔ اس کا کام یہی ہے۔ یہ لوگ پورا کا پورا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ اخوانی جتنے ہیں عرب کے اندر، یہ سب ایرانی حکومت کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایران جہاں جہاں ظلم کر رہا ہے مسلمانوں پر، اس کو کہیں نہیں پروموٹ کرتے ہیں، اس کو کہیں نہیں پھیلاتے ہیں، نہ کہیں آنے دیتے ہیں، میڈیا میں نہیں آنے دیتے ہیں۔ آواز میں کیا ظلم ہوتا ہے کوئی نہیں دکھائے گا۔ یہ حوثی یمن کے اندر اہل سنت مسلمانوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں، جہاں جہاں ان کی ابھی ان کا قبضہ ہے، ان کی حکومت ہے، یہ کہیں نہیں دکھاتے ہیں۔ ایران کی جو ملیشیائیں ہیں، مسلح تنظیمیں ہیں عراق کے اندر اور سیریا کے اندر، کیسے سنی مسلمانوں کو ذبح کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں میڈیا میں آنے دیتے ہیں۔ حماس جو کہ غزہ کے اندر فلسطین میں ان کی تنظیم ہے، وہ لوگ وہاں کے سنی مسلمانوں پر کتنا ظلم ڈھاتے ہیں۔ حماس جو اخوانی اور جو شیعہ ایرانیوں سے ملے ہوئے ہیں، وہ لوگ انہیں اسلحہ دیتے ہیں سنیوں کو مارنے کے لیے۔ اسرائیل پر کبھی انہوں نے اسرائیل کے خلاف دو بدو ہو کر کے نہیں لڑائی کی ہے۔ فلسطینی عوام کو، بچوں کو، بوڑھوں کو بھیجتے ہیں، زبردستی بھیجتے ہیں، لیکن اپنا جو فوج بنا کر کے انہوں نے رکھی ہوئی ہے، وہ صرف نمائش کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے ہمارے پاس فوج ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ چندہ بٹورتے ہیں عالم اسلام کے اندر۔ ایک آدھ پٹاخہ پھینک دیں گے تاکہ اسرائیل حملہ کرے اور 10-20 گھر کو تباہ اور برباد کر دے، تاکہ اس کو جو ہے ویڈیو بنا کر کے اور پھر عالم اسلام میں پرچار کریں کہ اسرائیل حملہ کر رہا ہے، اسرائیل حملہ کر رہا ہے۔ کبھی حماس نے کوئی ایسا راکٹ پھینکا ہو اسرائیل پر کہ اس سے 2-4 یہودی مر گئے ہوں، تاریخ نہیں آپ بتا سکتے ہیں، کوئی واقعہ نہیں بتا سکتے ہیں۔ یہ لوگ پٹاخہ پھینک کر کے اندر بل میں گھس جاتے ہیں، اس کے بعد اسرائیل بمباری شروع کر دیتا ہے اور بہت سارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ کون مرتا ہے؟ فلسطینی عوام مرتی ہے۔ تو فلسطین کی جو عوام ہے وہ ایک طرف یہودیوں سے بھی ماری جاتی ہے اور دوسری طرف ان حماسی تنظیموں سے بھی ماری جاتی ہے، دونوں کے اندر پس رہی ہے۔ وہاں کی مظلوم قوم جو ہے وہ فلسطینی عوام ہے، اور وہاں پر یہ اخوانی جو حکومت کر رہے ہیں، یہ لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں ان پر۔ تو ان کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس مائنڈ کے ہیں، کس خیال کے ہیں۔ یہ لوگ بات کریں گے طاغوتی نظام، طاغوتی نظام۔ یہ طاغوتی نظام کا پروپیگنڈا جو کیا ہے سید مودودی نے کیا ہے۔ طاغوت قرآن میں جہاں بھی آیا ہوا ہے وہ کفر کے بدلے میں آیا ہوا ہے، کفر کے معنی میں آیا ہوا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ توحید کی طرف بلائیں اور کفر کا طاغوت کا انکار کریں۔ کفر کا انکار کرے مطلب کیا ہے؟ طاغوت کا انکار کرے مطلب کفر کا انکار کرے، کفر کے مقابلے میں ہے۔ اور ابن تیمیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد بت ہے، اور اس طرح سے اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت اگر کی جاتی ہے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے مسلم حکمرانوں کو طاغوت ثابت کر دیا۔ یہ اصطلاح مسلم حکمرانوں پر فٹ کرنا، یہ اصطلاح اس زمانے سے پہلے کبھی نہیں پائی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی یہ اصطلاح ہے جو یہ طاغوت کہتے ہیں۔ اور حاکمیت تو میں نے بتایا۔ ملوکیت کی جہاں تک بات ہے ان کی، ملوکیت کیا بلا ہے آخر؟ کیا ملوکیت کوئی بری چیز ہے؟ اسلام کے اندر جو نظام حکمرانی ہے، نظام حکمرانی کیا ہونا چاہیے؟ نظام حکمرانی صحابہ سے زیادہ آئیڈیل ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے۔
جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس زمانے کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں ملوکیت کی مذمت کی گئی ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نبوت کے بعد خلافت رہے گی 30 سال تک، جب تک اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد ملوکیت آئے گی، اس میں کچھ رحمت والی ہوگی اور کچھ ظلم والی ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ ملوکیت اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا جب تک رہے گی، پھر اس کے بعد علی منہاج النبوہ خلافت قائم ہوگی۔ مطلب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، جب وہ چاہے گا قائم کرے گا۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم حکومت قائم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش کی؟ حکومت میں اگر بتاؤں، اقتدار، حکومت، بادشاہت، یہ سب اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پہ فضیلت بتائی ہے، احسان جتایا ہے کہ ہم نے تم کو بادشاہت دیا۔ بہت سارے انبیاء ایسے ہوئے جن کو ہم نے بادشاہ بنایا۔ حضرت سلیمان کو بادشاہ بنایا، حضرت داؤد کو بادشاہ بنایا، یوشع بن نون کو بادشاہ بنایا۔ بہت سارے انبیاء ہیں، ہم نے بادشاہ بنایا، بادشاہت عطا کی۔ یعنی بادشاہت دینا یہ فضیلت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور خود ایک جگہ ہے اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو بادشاہت دینا وتنزع الملک ممن تشاء، اور بادشاہت چھین لینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو بادشاہت دے کر کے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں بہت ساری بادشاہتیں قائم تھیں۔ کیا اللہ کے رسول نے سب بادشاہوں کو جو لیٹر لکھا، خطوط لکھے، ان میں کسی خط میں یہ ثابت ہے کہ تم کو بادشاہ چھوڑنا پڑے گا کیونکہ بادشاہت صحیح نہیں ہے؟ کہیں نہیں ثابت ہے۔ آپ نے سیدھا سیدھا لکھا ہے کہ اسلام قبول کر لو، بادشاہت وادشاہت کا نام تک نہیں ذکر ہے۔ اسلام قبول کر لو، اگر اسلام لے آؤ گے تو سلامت رہو گے، اور اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین تمہارا فیصلہ کرے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اس پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تو اللہ کے رسول نے سارے بادشاہوں کے پاس لیٹر بھیجا، بلکہ بعض میں تو یہ صراحت ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، تمہیں تمہارے علاقے کا حاکم بنا دیا جائے گا، تم وہی جس حکومت اور اقتدار پہ ہو تم رہو گے ویسے ہی، تم اسلام قبول کر لو۔ آپ نے بادشاہت کو، جیسا کہ میں نے بتایا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ عیسائی تھا۔ آپ نے اس کی فضیلت بتائی اور کہا وہ بہت نیک ہے، بہت صالح ہے، عبد صالح کہا اس کا، اور کہا اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس ظلم نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اس کے پاس۔ تو ملوکیت کی اللہ کے رسول نے کہیں مذمت نہیں کی ہے۔ ہاں یہ بتایا ہے کہ ملوکیت دو طرح سے ہوتی ہے۔ بعض ملوکیت ہوتی ہے اس کے اندر ظلم ہوتا ہے، اور بعض ملوکیت ہوتی ہے اس کے اندر رحمت ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے چھوڑا نہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر ظلم ہو تو ہم کیا کریں ایسے موقع پر؟ تو آپ نے کہا صبر کرو، یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے آ کر کے تم لوگ ملو گے، صبر کرو۔ آپ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی بادشاہ ایسا ہو جو ظلم کرے تو اس موقع پر کیا کرنا؟ بغاوت کرنا۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا صبر کرنا۔ اور دیکھیے صحابہ کرام کے زمانے میں سب سے بڑے آئیڈیل اور اسوہ اور نمونہ ہمارے لیے صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ صحابہ کرام کی ایک لمبی زندگی رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک، یہ پورا آپ کو 50 سال کا زمانہ ملے گا۔ 11 ہجری سے لے کر کے 60 ہجری تک کتنا سال ہو گیا؟ 50 سال ہو گیا۔ 50 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی حکمرانی کی صحابہ کرام نے، کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد
ان کا بیٹا خلیفہ بنتا ہے یزید بن معاویہ. تو ظاہر سی بات ہے وہ تو صحابی تھے نہیں. تو صحابہ نے یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک صحابہ نے، چاہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہو، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہو، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ہو، سیدنا معاویہ ہو، ان سارے لوگوں نے کس طرح سے حکومت کی ہے اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے اشارے موجود تھے جن کی روشنی میں صحابہ کرام نے فیصلہ کر لیا کہ یہی حقدار ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی حقدار نہیں ہے، خلیفہ بننے کے مستحق ابو بکر ہی ہیں. اس طرح سے ان کو سب لوگ بنا لیے. اور اس کے بعد جہاں تک یہ تو ایک طریقہ ہوا کہ ان کے لیے ایسے نصوص موجود تھے اللہ کے رسول کی طرف سے، اور خود قرآن میں کچھ نصوص تھے ان کے تعلق سے، تو شرعی اعتبار سے صحابہ نے سمجھا کہ بھائی ان سے زیادہ مستحق اور کوئی نہیں. چنانچہ صحابہ میں اگر کہا جائے کہ سب سے افضل صحابہ میں سے کون ہے تو سب سے پہلے یہی کہا جائے گا ابو بکر. ابو بکر سب سے افضل ہیں. ظاہر سی بات ہے جب سب سے افضل وہی ہے تو وہی مستحق کے خلافت ہیں. اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے. ان کو کس طرح سے بنایا گیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ ان کو چوائس کر دیا اپنی زندگی میں کہ میرے بعد عمر ہوں گے خلیفہ. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ خلیفہ اپنی زندگی میں کسی کو چوائس کر لے، کسی کو منتخب کر دے کہ میرے بعد یہ فلاں جو ہے خلیفہ بنے گا، میں اس کو سب سے اچھا سمجھتا ہوں. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ خلیفہ اپنی زندگی میں کسی کو بتا دے کہ بھائی ان کو خلیفہ بننا ہے میرے بعد، خلاص سب لوگ مان جائیں گے. یہ دوسرا طریقہ ہے. اس کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنتے ہیں. یہ کیسے بنتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی. کہا بھائی دیکھو یہ 6 لوگ ہماری نظر میں ہیں، انہی لوگوں میں سے کسی ایک کو بنا لینا، انہی لوگوں میں سے. اب دیکھیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیچھے دونوں طریقے کو تھوڑا تھوڑا استعمال کر لیا. انہوں نے دیکھا کہ ہماری نظر میں یہ 6 افضل شخصیتیں ہیں، تو ان 6 لوگوں کو 1 2 تھے نہیں، 6 لوگ ان کی نظر میں تھے، یہ بھی افضل ہیں، یہ بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی ٹھیک ہیں. جیسے ابو بکر کو افضل سمجھ کر کے سب لوگ بنا لیے، تو ان کی نظر میں وہ 6 شخصیتیں جو تھیں افضل تھیں، اور وہ سب عشرہ مبشرہ میں سے تھے، تو ان کو چن دیا. اس کے بعد ابو بکر نے کیا کیا تھا؟ انتخاب کیا تھا کہ یہ بھائی ہمارے بعد یہ رہیں گے. لیکن یہ انتخاب کا حق ابو عمر نے اپنے پاس نہیں رکھا، ان 6 میں سے کسی ایک کو کہہ دیا کہ یہی 6 اختیار رکھتے ہیں، انہی 6 میں سے ایک کو منتخب کرنا ہے، اور انتخاب کرنے کا حق جو ہے یہی 6 لوگ رکھتے ہیں. یعنی انہی 6 میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو تنازل اختیار کر لیں گے، اور انہی 6 میں سے کوئی نہ کوئی ایک کو بنائے گا. چنانچہ عبد الرحمن بن عوف کو یہ اختیار دیا گیا کہ یہ جس کو چاہیں گے خلیفہ بنا دیں گے. تو عبد الرحمن بن عوف نے کس کو؟ حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا. پہلے یہ معاہدہ کیا حضرت عثمان سے اور حضرت علی سے کہ تم دونوں میں سے میں کسی ایک کو خلیفہ چنوں گا، اگر میں نے ان کو چن لیا تو تم کو ماننا پڑے گا، اور اگر ان کو چن لیا تو ان کو ماننا. دونوں نے اقرار کیا کہ صحیح مانیں گے. تو کہا کہ ٹھیک ہے عثمان اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں بیعت کرتا ہوں. تو سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف نے بیعت کیا، اس کے بعد حضرت علی نے بیعت کیا دوسرے نمبر پہ. پھر اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر سارے لوگوں کو بلایا گیا، سب لوگ بیعت کیے. تو یہ ایک تیسرا طریقہ تھا. حضرت عثمان جو خلیفہ بنے، ایک تیسرا طریقہ آیا سامنے ہمارے. اب دیکھیے حضرت علی خلیفہ بنتے ہیں، کیسے ان کو بنایا جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، بلوائی آ کر کے، خارجی آ کر کے بغاوت کر کے، اور پھر اس کے بعد شہید کر دیتے ہیں. کیسے کس ہنگامے کے طور پر شہید کرتے ہیں، بہت ہی وہ دردناک واقعہ ہے. ایسے پرخطر موقع پر کسی نہ کسی کو حاکم ہونا، خلیفہ ہونا ضروری ہوتا ہے. ہنگامی طور پر اس وقت مدینہ کے اندر دیکھا جاتا ہے تو یہ ہے کہ بھئی حضرت علی کی شخصیت سب سے افضل شخصیت ہے.
ان کو ہنگامی طور پر بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہنگامی صورتحال میں فٹافٹ جس کو دیکھو کہ کون اچھا ہے اس کو خلیفہ بنا لو، پھر اس کے بعد باقی لوگ جہاں جو تھے سب لوگ جو ہے اقرار کر لے۔ ظاہر سی بات ہے حضرت علی سے افضل کوئی نہیں ہے، حضرت عثمان کے بعد، ان کی شہادت کے بعد ان کو خلیفہ بنا لیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک چوتھا انداز ہے خلیفہ بننے کا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے حضرت حسن بنتے ہیں خلیفہ، ان کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ حضرت علی کی بھی وفات ہو جاتی ہے، ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، ایک خارجی آ کر کے شہید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس وقت جو بڑے بڑے کافر ہیں وہ علی ہیں، عمرو بن عاص ہیں، معاویہ ہیں، یعنی جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کو کافر یہ مانتے تھے۔ خارجی جو تھے، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان سمجھتے تھے، قرآن کا قاری سمجھتے تھے، حدیث کا سب سے بڑا جانکار سمجھتے تھے اپنے آپ کو، ان لوگوں نے کس کو کافر کہا؟ جو بڑے بڑے جانثار صحابہ تھے ان کو کافر کہتے تھے کہ سب سے بڑے کافر تو یہی لوگ، ان کو مارو۔ وہ لوگ نکلے تھے تینوں کو مارنے کے لیے، عمرو بن عاص کو مارنے کے لیے، معاویہ کو مارنے کے لیے، علی کو مارنے کے لیے، لیکن وہ دونوں بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے بعد خلیفہ کون بنا؟ حضرت حسن بنے۔ کیسے بنے خلیفہ؟ لوگوں نے دیکھا کہ کوفہ کے اندر حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو بنا دیا جائے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، حضرت علی نے جب وہ زندہ تھے تو ان سے پوچھا گیا تو کہا میں اپنی زبان سے نہیں کہوں گا۔ لوگوں نے کہا حضرت حسن کو بنا دیں، کہا تم لوگوں کی مرضی ہوگی تو بنا دینا۔ تو لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا، چنا، لیکن یہ الگ ایک حساب سے تھی۔ حضرت حسن کون تھے؟ جو پہلے خلیفہ ہے اس کے بیٹے تھے، خلیفہ کے بیٹے تھے، خلیفہ کے خاندان کے تھے، جسے ہم وراثت کہتے ہیں، موروثی کہتے ہیں۔ چاہے خلیفہ خود چنے یا کوئی دوسرا چنے، بہرحال وہ موروثی ہی ہے، کیونکہ خلیفہ کا بیٹا ہے۔ وہ ورث سلیمان داؤد، حضرت سلیمان داؤد کے وارث بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ ظاہر سی بات ہے، بیٹے تھے۔ ایسے ہی حضرت حسن وارث بنے کس کے؟ حضرت علی کے خلافت میں، حضرت علی کے بعد خلیفہ بنے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو بولتے ہیں موروثی کچھ نہیں ہے اسلام میں۔ اگر اپنے ہی خاندان میں اپنا ہی بیٹا اگر حقدار ہے، مناسب ہے تو بنایا جا سکتا ہے، اور صحابہ نے بنا کر کے دکھایا حضرت حسن کو، یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ اگر اپنے خاندان میں اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حقدار ہے حاکم بننے کا ہمارے بعد تو بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، اس کے اندر اقتدار کی صلاحیت ہونی چاہیے، اس لائق اسے ہونا چاہیے، بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ موروثی یہی لوگ مشہور کر رکھے ہیں۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں ادھر کہ ہم اگر موروثیت کو بیچ میں لا کر کے ہم بادشاہت کو بدنام کر رہے ہیں تو یہ موروثیت کیا حضرت سلیمان اور داؤد پر لاگو نہیں ہو رہی ہے، علی اور حسن پر لاگو نہیں ہو رہی ہے؟ یہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ موروثیت کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر نااہل ہے اس وقت موروثیت برا ہے۔ اگر بیٹا یا اپنا کوئی خاندان کا اگر نااہل ہے اس کو بنایا جاتا ہے تو یہ برا ہے۔ کوئی بھی اگر نااہل ہے، چاہے اپنے خاندان کا ہو یا کوئی بھی ہو، تو یہ غلط ہے۔ لیکن اگر اہل ہے، اس کا حاکمیت کا اہل ہے، حکومت کرنے کا اہل ہے، وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنے خاندان کا ہو یا کوئی بھی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، بنا سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے سلیمان اور داؤد کی، اور حسن اور علی کی مثال موجود ہے ہمارے سامنے، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت معاویہ خلیفہ بنتے ہیں۔ کیسے بنتے ہیں؟ حضرت حسن تنازل اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد حضرت معاویہ خلیفہ بن جاتے ہیں۔ سارے لوگوں کا اتفاق ہو جاتا ہے، اس کو عام الجماعہ کہتے ہیں 41 ہجری کو۔ سارے مسلمانوں کا اتفاق، بالاتفاق حضرت معاویہ کو خلیفہ بنا لیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ایک خلیفہ تنازل اختیار کرتا ہے کہ بھائی ہم دستبردار ہوتے ہیں، آپ ہماری جگہ پہ بن جاؤ۔
خوشی خوشی وہ دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس وقت جو ان کے پیروکار تھے کوفہ والے، وہ لوگ ان کو گالی دینے لگے، ان کو مذل المومنین کہتے تھے، تم نے تو ذلیل کر دیا ہم لوگوں کو، حکومت اور خلافت جو ہے معاویہ کے حوالے کر دی۔ آج بھی وہی لوگ صحابہ کو گالی دے رہے ہیں اور یہ جو خلافت اور ملوکیت کی بات کر رہے ہیں اسی طرح کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں ایک آخری بات بتاتا ہوں کہ چاہے ملوکیت ہو یا خلافت ہو، اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، عدل اور انصاف ہے تو پھر وہ صحیح ہے، اور اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ہے، ظلم ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے، چاہے خلافت ہو یا ملوکیت ہو۔ دراصل حکومت جو کرنا ہے، حکمرانی جو ہونی چاہیے وہ صحابہ کے طرز پر ہونی چاہیے۔ میں نے دکھایا جو ہے طرز حکمرانی مختلف ہے، مختلف طریقے سے طرز حکمرانی ہے، لیکن سب کے یہاں کتاب و سنت کے مطابق سب نے حکومت کی ہے۔ ابو بکر سے لے کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سب نے جو حکومت کی وہ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر کے حکومت کی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے میں نے جو بتایا ہے طرز حکمرانی مختلف ہے، کہیں خلافت ہے کہیں ملوکیت ہے، صحابہ کے اندر ہی ملتا ہے۔ تو چاہے جیسی خلافت ہو یا حکمرانی چاہے جیسی ہو، چاہے خلافت ہو یا ملوکیت ہو، اصل ہونا کیا چاہیے، ہمیں طرز حکمرانی دیکھنی چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، عدل و انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں دیکھ کر کے کتاب و سنت کو دیکھ کر کے، عدل و انصاف کو دیکھ کر کے ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ مطلق طور پر ہم خلافت کو بھی غلط صحیح نہیں مان سکتے ہیں، اور مطلق طور پر ملوکیت کو ہم غلط بھی نہیں مان سکتے ہیں، یہ اصل ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم سے نوازے، اور بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ جو نوجوان طبقہ ہے ان سب کو جوڑ کے رکھیں گے، اور جو بھی جس کے شکوک شبہات ہوں گے، سوالات ہوں گے، ان سب کو ہم کہیں بھی رہیں گے جواب دے سکتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے جوڑ کے رکھا جائے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ۔ جس کے پاس جو بھی ہوگا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور یہاں پر جو سوالات ہیں تقریباً سب کا جواب ہو چکا ہے۔ بعد میں کسی کے پاس سے کوئی چیز ہوگی، خاص طور سے ڈاکٹر اسرار کے بارے میں بات نہیں آئی ہے اور ابھی ٹائم ہے نہیں اپنے پاس، ہم آپ لوگوں کو ان کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔